ٹکا تو بہت کم کہہ دیا, اصل تو ہے ہی یہی. اصل کیا ہے؟ اصل تو پیسہ ہے. پیسہ ہے تو عزت بھی ہے, پیسہ ہے تو دبدبہ بھی ہے, پیسہ ہے تو اپنی مرضی کا کھاؤ, پیسہ ہے تو اپنی مرضی کا لائف اسٹائل. غریب ہو تو وہ ایک آیا تھا نا, بی سے بغیرت ہوتا ہے غریب, اور اے سے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے, اور سی سے کیا ہوتا ہے. وہ یوٹیوب کوئی آیا تھا موٹیویشنل, اس نے غریبوں کو اتنی گالیاں دی ہیں. تو اب ہمارے یہاں تو ویسے ہی غریب آدمی اور ٹھٹرنا شروع ہو گیا وہ بیچارہ, کہ ایک تو غریب ہوں, اوپر سے میں بغیرت بھی ہوں, بی سے, سی سے میں کمینہ بھی ہوں. کیسے ہوتا ہے ویسے تو کمینہ. تو اسلام کہتا ہے کہ غربت کوئی عیب بولو نہیں, 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے اللہ کی نظر میں. پہلے تو میں یہ بتاتا ہوں کہ اسلام یہ کہتا بھی ہے کہ نہیں کہتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچرے کے ڈھیر پر ایک مری ہوئی بکری کا مرا ہوا بچہ دیکھا. بکری کا مرا ہوا بچہ, بدبودار, منتن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں کون ہے جو اس کو اتنے پیسوں میں خریدے گا؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ مرا ہوا بدبودار اس کے کون خریدے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی نظر میں دنیا کی حیثیت اس مردار سے بھی کم ہے. دنیا کسے کہتے ہیں؟ یہی ہے نا, دولت اور شہرت, اسی کو دنیا کہا جاتا ہے نا. اور غیر مسلم کیا کہہ رہا ہے؟ سب کچھ کیا ہے؟ یہی ہے. اور جب غیر مسلم کہتے ہیں نا دنیا سب کچھ ہے, یہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ دنیا سب کچھ ہے, تو اللہ کی نظر میں اس شخص کی ویلیو بھی 2 ٹکے کی بولو نہیں رہتی. وہ بھی ویلیو نہیں رہتی اللہ کی نظر میں. اس ایک بزرگ تھے نا, ان سے کسی نے پوچھا کہ بادشاہ نے کہا کہ میں آپ کو یہ دینا چاہتا ہوں, یہ انعام دینا چاہتا ہوں. بادشاہ نے کہا تو میری لونڈی کا لونڈا ہے, میری غلام کا کیا ہے؟ غلام ہے, تو مجھے کیا گفٹ دے گا؟ بادشاہ کو بڑا غصہ ہے, یار مجھے اپنے غلام کا بھی غلام کہہ دیا یار, کوئی 2 ٹکے کی ویلیو نہیں چھوڑی میری. تو بادشاہ نے بلایا جی آپ نے یہ کیسے کہہ دیا؟ انہوں نے کہا دیکھو تو دنیا پرست ہے, دنیا کا غلام ہے. تو کیا ہے؟ دنیا کا غلام, دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے, محبت کرتا ہے دنیا سے, اور دنیا میری غلام ہے. میں دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتا, دنیا میرے پیچھے. غلام آقا کے پیچھے بھاگتا ہے نا, تو میں تو اس دنیا کو لفٹ نہیں کراتا, پھر بھی میرے پیچھے بھاگتی ہے. اور جو میرے پیچھے بھاگ رہی ہے تو اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے, تو میرے غلاموں کا کیا ہے؟ غلام. تو ان بزرگ کی نظر میں بادشاہ کی حیثیت 2 ٹکے کی بولو نہیں تھی. ہو سکتا ہے ٹکا کل اور قیمت بڑھ جائے اس کی, جب ہمارا بیان چلے گا نا یوٹیوب پہ تو ٹکے کی ویلیو ہو سکتا ہے بڑھ جائے. ہم تو ٹکے کی ویلیو گرا رہے ہیں کہ 2 ٹکے, لیکن اس سے ٹکا اور پھیلے گا دنیا میں, ٹکے میں بزنس اور شروع ہو جائے گا. تو اب بات یہ ہے کہ میرے بھائی اللہ میاں یہ کیوں کہتے ہیں؟ ہم تو دیکھتے ہیں دولت سے سب کچھ آتا ہے. سب سے پہلی بات پیسہ ہوتا ہے, اپنی مرضی کا کھا سکتے ہو, غریب کھا سکتا ہے اپنی مرضی کا ہے بھائی. پیسہ ہوتا ہے, رشتہ ملے گا آپ کو, جو ہم 4 شادیوں میں بیان کرتے ہیں وہ شروع کہاں سے ہوتی ہیں؟ جب پیسہ نہیں ہوگا تو کوئی لفٹ کرائے گا آپ کو؟ بولتے کیوں نہیں. پھر اگر شادی ہو گئی آپ کی بالفرض, پیسہ ہوگا تو بیگم ساتھ میں رہے گی, نہیں ہوگا تو مارکیٹ سے شارٹ. وہ میں لطیفہ سناتا ہوں نا, گرل فرینڈ, وہ بوائے فرینڈ نے گرل فرینڈ سے کہا کہ میرے پاس میرے دوست وسیم جیسا بنگلہ تو نہیں ہے, دل میں جگہ دے سکتا ہوں. میرے پاس اس جیسی لینڈ کروزر تو نہیں ہے, پلکوں میں بٹھا کے گھما سکتا ہوں تمہیں. میرے پاس اس جیسی دولت تو نہیں ہے, تو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا سکتا ہوں. اس طرح پھینکے جا رہا تھا نا. پھر آخر میں کہتے اور تمہیں کیا چاہیے؟ اس نے کہا وسیم, تمہارے دوست وسیم کا نمبر چاہیے. ہم نا نمبر پکڑو, اس کا نمبر چاہیے. تو سوال پیدا ہوتا ہے, سارے کام اس دنیا سے ہوتے ہیں, اس پیسے سے ہوتے ہیں, تو آپ کیسی بات کر رہے ہیں کہ یہ 2 ٹکے کی اسلام کی نظر میں اس کی ویلیو نہیں ہے؟ دیکھو ان کاموں کی ویلیو نہیں ہے اسلام کی نظر میں جو اس پیسے سے ہو رہے ہیں. ان کاموں کی ویلیو ہوتی نا تو پیسے کی بھی ویلیو ہوتی. آپ کہہ سکتے ہیں یار ایک طرف آپ 4 شادیوں پہ بیان کر رہے ہو, ایک طرف کہہ رہے ہو کہ پیسے سے شادی ہوتی اور شادی کی ویلیو نہیں ہے بھائی. ایک طرف آپ کہتے ہو کہ کھانا پینا فرض ہے, کھانا آتا کس سے ہے؟ پیسے سے, اور کھانے کی ویلیو نہیں ہے بھائی. کوئی بات ہوئی ہے کرنے کی؟ عجیب تضاد. اصل میں اللہ کی نظر میں نا اس دنیا ہی کی ویلیو نہیں ہے, نہ کھانے کی, نہ شادی کی, نہ بچوں کی, نہ گاڑی کی, نہ بنگلے کی. اللہ کہتا ہے میں نے جس کام کے لیے پیدا کیا ہے نا اس کو کر کے آ گئے کامیاب, اس کو کیے بغیر آ گئے کباب پراٹھے کھاؤ تم 4 شادیاں کرو تم, بچے ہوں تمہارے نہیں ہو, مجھے اس سے غرض. میں نے جو کام ذمہ لگایا ہے اس کی ویلیو ہے. اس کام کو فوکس کرنے کے دوران اگر پیسہ بھی آ جائے, نور اللہ نہ نور, جو کام تمہیں دے کے بھیجا گیا ہے دنیا میں وہ اصل ہے. وہ نہیں کیا تو 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے. مثال سے بات سمجھاتا ہوں میں. اب غیر مسلم چونکہ مانتا ہی نہیں کہ اللہ نے کسی کام کے لیے ہمیں بھیجا ہے, تو اس کی نظر میں تو لینڈ کروزر کی بھی ویلیو ہوگی, ذاتی گھر کی بھی ہوگی, سب کچھ کی ویلیو ہوگی, کیونکہ وہ یہ مان ہی نہیں رہا کہ ہمیں بھیجا گیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہم آٹومیٹیکلی اتفاق سے دھماکے کے نتیجے میں پیدا ہو گئے ہیں. بگ بینگ تھیوری ہے نا, دھڑنگ ہوا تھا تو اس میں وسیم بھائی بھی پیدا ہو گئے, اس
ستار بھی پیدا ہو گیا, وہ دھماکہ ہوا, سورج چاند ستارے ڈھڑن ڈھڑن پیدا ہوتے ہوتے ہم سب یہ بیٹھ گئے آ کے. یعنی آخر رزلٹ تو یہی نکلا نا. اب آپ کہیں گے نا کوئی دھماکہ تھوڑی ہوا تھا جو میں ممبر پہ آگے بیٹھا ہوں, رزلٹ تو اسی دھماکے کا ہی ہے نا یہ. تو اگر یہ سب دھماکہ پٹاخے وٹاخے پھوٹے تھے, اور یہ میں انکار نہیں کر رہا دھماکے کا, سائنس کا نظریہ صحیح بھی ہو سکتا ہے, بلکہ قرآن سے تو اس طرف اشارہ بھی ملتا ہے. اولم یری الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما, کہ یہ زمین آسمان بند تھے, ہم نے ان کو پھاڑ دیا. فتق کہتے ہیں پھاڑنے کو, ایسے پھاڑ کے الگ کیا ہم نے ان کو. اس میں اشارہ ہے. اگرچہ اس آیت کی ایک اور تفسیر کی گئی ہے کہ بارش نہیں ہوتی تھی, بارش برسائی, لیکن اس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس زمانے میں مفسرین کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی تو انہوں نے بارش سے تعبیر کر دی. لیکن ظاہری مطلب یہی, کانتا رتقا بند تھے, ففتقناہما, ہم نے ان کو کیا کر دیا, ایسے الگ کیا ان کو. تو دھماکہ تو عین ممکن ہے ہوا ہو بھائی, لیکن یہ ہوا نہیں ہے, کیا گیا ہے. شب برات کا پٹاخہ کبھی خود سے پھٹا ہے؟ بولو نا. آپ کہہ سکتے ہو ایک دن پھٹ گیا تھا خود بخود, وہ خود بخود نہیں پھٹا ہوتا, وہ ہوتا یہ ہے کہ کسی سے غلطی سے بٹن دب جاتا ہے, یا بارود رکھ کے آپ بھول گئے, وہ اتفاق سے ہل گیا. وہ اتفاق نہیں ہوتا, وہ بھی کوئی پیچھے قوت, وہ بارود بنایا گیا ہوتا ہے. اتفاق سے کچھ بھی نہیں ہوتا. اتنے بڑے بڑے کام یار ہم سب بن گئے, مرد اور عورت بن گئے, پھر ان کے ملاپ سے بچے پیدا ہو رہے ہیں, بچہ پیدا ہو کے ماں کی چھاتیوں میں دودھ آ رہا ہے, وہ دھماکے کے نتیجے میں دودھ آ رہا ہے ماں کی چھاتیوں میں. یار کروڑوں اربوں سال میں بھی ایسا نہیں ہو سکتا. بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے, پیدا ہوتے ہی تھنوں کی طرف لپکتا ہے, اس کے دماغ میں یہ سافٹ ویئر آٹومیٹیکلی دھماکے کے نتیجے میں انسٹال ہو گئے. بچہ پیدا ہو رہا ہے بکری کا, اسے کچھ نہیں پتا, لیکن اسے یہ پتا مجھے دودھ کہاں ملے گا. یہ میری اماں ہے, مرغی انڈے دے کے اس کے اوپر بیٹھتی ہے, 21 دن تک اس کو گھماتی رہتی ہے تاکہ چاروں طرف سے ٹیمپریچر ملے. ملحد لوگ بولتے ہیں اس دھماکے کا نتیجہ ہے کہ مرغی انڈوں پہ بیٹھ رہی ہے اور اس کو اپنی چوٹ سے گھما رہی ہے. ابے یار یہ سافٹ ویئر دماغوں میں انسٹال ہو رہے ہیں یار, پاگلوں والی بات ہے یا نہیں ہے؟ تو غیر مسلم یہ پاگلوں والی بات کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ کائنات خود بخود بنی ہے یا کسی نے بنایا بھی ہے تو ہمارا ہیڈک نہیں ہے, کیوں بنایا, ایویں ہی بنا دیا بس اس نے. بھگوان نے بنا دی, اللہ نے بنا دی, گاڈ نے بنا دی, ایویں ہی بنا دی. ہمیں کوئی اس نے ہدف دے کے دنیا میں نہیں بھیجا, ویسے ہی آ گئے ہم دنیا میں. بھگوان کو اس سے کوئی غرض نہیں تم کیا کر رہے ہو, تمہیں کس مقصد کے لیے بھیجا گیا. تو یہ غیر مسلم کا کانسیپٹ ہے. اگر یہ اس کانسیپٹ کو ہم صحیح مان لینا اور میرا یہ نظریہ بن جائے, سب سے پہلے میں بیان چھوڑ کے بھاگوں گا. ایک سیکنڈ ضائع نہ کرو, پیسہ کماؤ بھائی, نوٹ چھاپو. نہیں یاری بات سمجھ میں تو بھاگوں گا. ابھی تو مجھے یورپ کا ویزا بھی مل گیا ہے. میں کیا کروں گا یار, یہاں اپنا ملک, اپنا وطن, اپنی مٹی کیا کرنا ہے. مٹی کا گوبر کی تو اسمیل باہر آتی ہے, اچھی لگتی ہے گوبر کی اسمیل. اپنی وطن کی جو مٹی ہے نا, اس کی گٹر بغیر ڈھکن کے بھی اچھے لگ رہے ہوتے ہیں الحمدللہ. میں تو کراچی آیا, گندگی تھی لیکن پھر بھی کچھ عجیب سی روحانیت محسوس ہو رہی تھی یار. ہم اب بغیر گٹر ڈھکن کے عادی ہو گئے ہیں. خیر, تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں میرے بھائی, اگر غیر مسلم کا یہ کانسیپٹ درست مان لیا جائے کہ یہ ہم خود بخود ہیں, آٹومیٹیکلی ہیں, تو پھر پیسہ ہی سب کچھ ہے. کیونکہ پھر مقصد ہی روٹی ہے, مقصد ہی عیاشی ہے, مقصد ہی مزے ہیں. تو مزے پیسوں کے بغیر, بولو نا. غریب کے کو تو پہلے زمانے میں تھوڑی حوصلہ افزائی ہو جایا کرتی تھی کہ بیٹا غربت میں صبر کرو, ثواب ملے گا. اب غریبوں کو بھی بی سے بغیرت کہنا لوگوں نے شروع کر دیا, اور کے سے آگے خود آپ کہہ لیں جو کہنا چاہتے ہیں آپ. اب تو گھر میں بھی دھکے مل رہے ہیں غریبوں کو, باہر بھی بیوی سے بھی تانے, بیویاں خلا لے لیتی ہیں کورٹ سے جا کے. اور بچے ابا کو, آج کسی بچے نے بولا میرے ابا نے کچھ بنایا ہی نہیں ہمارے لیے, مجھے اتنا غصہ آیا, کم بخت تیرے ابا نے اتنا بڑا تجھے کھلا پلا کے 6 فٹ کا کر دیا ہے بھائی, اور اب تو کیا کہہ رہے میرے ابا نے میرے لیے جائیدادیں نہیں چھوڑی. کیسی بےغیرتی کی بات ہے یار. تیرا ابا تجھے پیدا ہونے کے بعد سڑک پہ پھینک کے چلا جاتا, تیری کوئی سوسائٹی میں عزت ہوتی؟ کتنا کھلا پلا دیا, خود کمانا تو بیٹھ کے. اس پہ ہو رہا ہے کہ میرے ابا نے پراپرٹی نہیں بنائی میرے لیے. صرف فضول قسم کی باتیں ہیں یار. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بھائی دیکھو, اگر عیاشی ہے تو پھر عیاشی ہے نا سب کچھ. تو عیاشی غریب آدمی واقعی میں نہیں کر سکتا, کر تو مالدار بھی نہیں سکتا. اصل بات تو میں آپ کو بتاؤں, یہ جو ہمیں مالداروں کی عیاشی نظر آتی ہے نا, یہ عیاشی ہے نہیں. اصل میں جب انسان کی ایک خواہش پوری ہوتی ہے, یہ میں فرض کر لیتا ہوں کہ مالدار عیاشی کرتے ہیں, فرض کر لیتا ہوں. لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جب پیسہ آئے گا تو عیاشی ہوگی, غربت ہوگی تو عیاشی نہیں ہوگی. حالانکہ ایسا ہے نہیں. کیوں نہیں ہے وہ میں بعد میں بتاتا ہوں, لیکن ہم فرض کر لیتے ہیں کہ عیاشی ہوتی ہے. کیوں نہیں ہوتی یہ بھی بتا دیتا ہوں. دیکھو انسان کی نیچر پتہ ہے کیا ہے؟ انسان کی نیچر یہ ہے کہ جیسے ہی کوئی خواہش پوری ہوتی ہے نا, اس سے زیادہ کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے. پھر اس خواہش میں مزہ نہیں آتا اس کو, پھر وہ اس کا عادی ہو جاتا ہے. کتنے لوگ باہر جاب کر رہے ہیں نا, گھر میں ڈالر میں پیسہ آ رہا ہے, میں ان سے کہتا ہوں جب آپ یہاں خوش نہیں ہو تو پاکستان آ جاؤ. کہتے اب ہمارے گھر والوں کو اس لائف اسٹائل کی عادت ہو گئی ہے, اب ہم آئیں گے تو اب ان کا اس لائف اسٹائل میں گزارا نہیں ہے جو پہلے ہوا کرتا.
کیا مطلب؟ جو پہلے ان کو جس لائف اسٹائل میں مزہ آ رہا تھا اب وہ مزہ اس میں آ رہا ہے, تو اب دونوں مزے سیم ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ اب اگر ان کا لائف اسٹینڈرڈ نیچے کو گیا نا تو وہ مزہ کم نہیں ہوگا, وہ ٹینشن شروع ہو جائے گی, حالانکہ پہلے ٹینشن نہیں ہو رہی تھی. سمجھ میں نہیں آ رہی بات میرا خیال. پرانے زمانے کا جو عیاش تھے نا بادشاہ لوگ, جن کو سمجھا جاتا تھا بڑے عیاش ہیں, آج کا غریب ان سے زیادہ عیاشی کر رہا ہے. پرانے زمانے میں بادشاہ سلامت جب تخت پہ آ کے بیٹھتے تھے, ایک تو تخت ہوتا تھا, وہ مولٹی فوم کے گدا نہیں ہوتا تھا. کیا خیال ہے؟ آج غریب بھی لالو کھیت مارکیٹ سے 2 نمبر گدا لے کے گھر میں ڈال لیتا ہے, وہ بادشاہ سے زیادہ نرم جگہ پہ بیٹھا ہوتا ہے. اور غریبوں کے پاس تو ایسے ایسے پیکج ہے نا, کہیں سے اسپرنگ لے کے جوڑ کے گدے بنا لیتے ہیں وہ. اور پھر کیا ہوتا تھا, بادشاہ سلامت آ کے بیٹھتے تھے تو پنکھے جل رہے ہوتے تھے لوگ بیٹھ کے نا گرمی میں. ایسے ہے کہ نہیں؟ اس زمانے میں بادشاہ کو یہ پنکھا مل جائے نا, بٹن دباؤ اور فین گھومنا شروع, وہ تو خوشی سے مر جاتا ہے یار, کیا عیاشی ہے. تو آج غریب جو عیاشی کر رہا ہے یہ وہ عیاشی ہے جس کو بادشاہ کے زمانے میں عیاشی سمجھی جاتی تھی. کمپٹیشن کی وجہ سے غریب اس کو عیاشی سمجھ نہیں رہا ہے. وہ کہہ رہے چونکہ وسیم کے گھر میں ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہے, میں پنکھے پہ بیٹھا ہوا ہوں تو میں غریب ہوں. ابے تو پرانے زمانے کے بادشاہ کو دیکھے گا نا, وہ پنکھے پہ بھی فٹ نہیں ہوا ہوا تھا, اس کو ہاتھ کے پنکھوں سے وہ کئی دفعہ تو سر پہ لگ جاتا تھا. بادشاہ سلامت کے سری قلم کر دیا کرتے تھے وہ. یہ گستاخی کیوں کی تم نے؟ تو پہلے زمانے میں شہد کہیں ملتا تھا بادشاہ سلامت کو کھانے کے لیے, آج دیکھو آپ غریب لوگ بھی کھا لیتے ہیں شہد. تو خیر میں جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں. عیاشی مالدار بھی نہیں کرتا, یہی وجہ ہے کہ مالداروں میں خودکشی کا ریشو غریبوں سے زیادہ ہے. مالداروں میں خودکشی کا ریشو غریبوں سے زیادہ. کیوں؟ غریب آدمی کو پتا ہے میں اس سے آگے جا نہیں سکتا, وہ کمپرومائز کر لیتا ہے کہ یار اب کرائے کے گھر پہ لائف کو انجوائے کرنا ہے, W11 ہی ہمارے مقدر میں ہے, بس کسی دن W11 میں سیٹ مل جائے تو سمجھتا ہے آج میری عیاشی ہے, ورنہ اکثر پائدان پہ کھڑا ہو کے جا رہا ہوتا ہے. وہ اس کا عادی ہو جاتا ہے, وہ کہتا ہے بس یہی ہے میرے, اس کو چانس ہی ختم نا, ڈپریشن میں نہیں جائے گا وہ. مالدار میں یہ ہوتا ہے جب آپ کے پاس پیسہ آیا آپ کی خوراک چینج ہونا شروع, نہاری بھی کھا لی, نلی نہاری بھی کھا لی, مغز نہاری بھی, اب یار کچھ نیا ہو, پھر عیاشی شروع, لڑکیوں سے دوستیاں, شروع میں مزہ آئے گا اس کو عیاشی کا, اس کے بعد یوز ٹو ہو جائے گا ان چیزوں کا, پھر چاہے گا آگے جاؤں میں. آپ دیکھو یورپ امریکہ میں کتنی عیاشی ہے, زنا اتنا سستا ہے کہ میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے. میں یورپ میں ایک جگہ تھا, کسی نے بتایا کہ یہاں ایسے ایسے مقامات ہیں, اب مجھے ڈر بھی لگتا ہے کہ لوگ چلے نہ جائیں کہ یار ہمیں تو یہ تو پتہ ہی نہیں تھا, وہ یہ بھی ڈر لگتا ہے کہ یار تو آپ نے یہ تو ابھی تک ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. یعنی اتنا سستا زنا ہو گیا کہ بعض جگہ پہ لڑکی بھاگ رہی ہوتی ہے مرد کے پیچھے, مرد لفٹ نہیں کرا رہا ہوتا اس کو. میں نے کہا ہمارے محلے میں یا ہمارے علاقوں میں کہیں پتہ چل جائے کہ لڑکی خود چاہتی ہے تو آدھا محلہ جو ہے نا وہیں جا کے کھڑا ہو جائے گا, اتنے ٹھرکی ہیں. آپ لوگ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں. وہاں مرد لفٹ نہیں کرا رہا, کیا مطلب؟ اس میں تقویٰ آ گیا ہے, للہیت. تقویٰ نہیں, دل بھر گیا ہے کہ یار اب کچھ آگے کی سوچو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اب کچھ اور کرو یار. تبھی تو ہومو سیکسولیٹی آ رہی ہے, لڑکوں سے بدفعلی, پتہ نہیں کیا کیا گندے ہے, وہ تو بیان کرنے کے قابل نہیں ہے, بیان کرنے کے قابل نہیں ہے. آگے سے آگے جاؤ بس. اور پھر رزلٹ یہ کہ جب سارے پیسے کے ساری عیاشی ختم, اب کیا کریں؟ اب ڈپریشن شروع, اور پھر ڈپریشن کی گولیوں پہ سیٹ ہو جاتے ہیں. کس پہ سیٹ ہو جاتے ہیں؟ بہت سے خودکشی کرتے ہیں, بہت سے لائن لگا کے لائن میں لگے ہوئے رجسٹریشن کے لیے. کچھ ملکوں نے تو خودکشی کو لیگل کر دیا ہے کہ یار اب غیر قانونی قرار دیا تو ادھر ادھر جا کے پٹپٹاتے ہیں, پتہ نہیں کس طریقے سے چیتھڑے بیتھڑے ادھر ادھر اڑ جاتے ہیں یا کچھ مسئلہ ہوتا ہے, تو لیگل کر دو اور رجسٹریشن کرواؤ, پیسے جمع کراؤ. تمہارے باپ کا ملک نہیں ہے, ہم تمہیں مار رہے ہیں نا, تو پیسے دو اس کے, ٹھیک ہے نا. پیسے دے کے بندہ اپنے آپ کو مار یعنی اپنی گردن اڑوا رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں پھر ہم آپ کو تمیز سے, اگر آپ مرنا کیسے کائنڈلی آپ دونوں اکٹھے ہے حقیقت ہے یہ, آپ دونوں اکٹھے مرنا چاہتے ہیں یا الگ الگ مرنا چاہتے ہیں. ہمارے پاس مختلف پیکج ہیں, گیس کے ذریعے مرنا چاہتے ہیں, کرنٹ سے مرنا چاہتے ہیں, بہت سارے پیکیجز ہیں ان کے پاس. تو بہت حساب کتاب آگے, اتنی خودکشی آسان کر دی جائے نا یہاں پر, تو بھی میرے بھائی اتنا ریشو نہیں ہوگا خودکشی کا. اور یہ غربت تھوڑے دن کے لیے ان کو دے دو تو جو بچے ہوئے ہیں وہ بھی کیا ہو جائیں گے, مر جائیں گے وہ. ہم تو اتنی ٹینشن میں بھی لائف کو کیا کر رہے ہیں, انجوائے. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ فرض کر لو عیاشی کرتا ہے غریب, ورنہ ہوتی نہیں ہے, ہوتی نہیں ہے. میرے پاس تو کتنے لوگ آتے ہیں, فیکٹری کا مالک ہے, کہتے ہیں مفتی صاحب ڈپریشن نہیں ختم ہو رہی. میں کہتا ہوں یار تیرے کو ڈپریشن ہے کس چیز کی؟ اور داڑھی والے, پگڑیوں والے, یا تو ہوتا ہے نا بے دین, تو آدمی کہتا ہے تم دین پہ نہیں چلتے, پگڑی بھی ہے, داڑھی بھی ہے, فیکٹری کا مالک ہے, مفتی صاحب ٹینشن ہے یار. بھائی تجھے کس چیز کی ٹینشن؟ بیوی تنگ کر رہی ہے؟ نہیں بھائی بیوی بھی تنگ نہیں کر رہی. ابے تجھے بچے تنگ کر رہے ہیں؟ نہیں جی بچے اتنے ہیں ہی نہیں کہ تنگ کریں. مالداروں کے تو 1-2 ہوتے ہیں, انہیں کیا تنگ کریں گے یار. ہم لوگ کے ہول سیل کے حساب سے کچھ تنگ کریں تو سمجھ میں بھی آئے یار, ہے بھائی. لوگ کہتے ہیں نا مولویوں کے بچے بہت ہوتے ہیں. تو
ایک آدھ ہوتے ہیں کہ نہیں جی بچے بھی تنگ نہیں کر رہے, تو مہنگائی سے پریشان ہو, حضرت میری فیکٹری ہے, مجھے مہنگائی پہ میرے پہ کیا اثر پڑا. تو کیوں پریشان ہے, کہہ رہے یہی تو نہیں سمجھ میں آ رہا پریشان کیوں ہوں میں. تو ان سے پتہ کیا کہتا ہوں میں, کہتا ہوں اصل میں آپ نے نا اس فیکٹری سے دل لگا لیا, اس دنیا کو آپ نے کیا کر دیا ہے, آپ دیندار گیٹ اپ ہے آپ کا دینداروں والا, آپ دیندار ہو نہیں, دنیا کے گٹر دل کے اندر ابل رہے ہیں, محبت ہے دنیا سے. وہ کہتے ہیں بالکل صحیح ہے, کہتے ہیں ہمیں ہر وقت یہ لاشعور میں خوف رہتا ہے کہ یار یہ کہیں بند نہ ہو جائے, یہ کہیں چھن نہ جائے, کہیں دیوالیہ نہ ہو جائے. ایک لاشعور میں کیا ہے, ایک بندہ میرے پاس آیا کہنے لگا مفتی صاحب پتہ نہیں لاشعوری طور پر ایک ٹینشن ہوتی رہتی ہے جو سمجھ میں بھی نہیں آ رہی. صحیح ہے نا, ایک خوف ہے. میں نے کہا یہ خوف اس لیے ہے کہ جس چیز سے انسان کو عشق ہو جاتا ہے نا, عشق کی علامت یہ ہے کہ اس کے چھننے کا ایک خوف سوار ہوتا ہے انسان پر. یہ بھی عشق کی ایک علامت ہوتی ہے. ہر وقت ڈر لاشعور میں کہ تبھی اس کو منانے کی فکر میں لگا رہتا ہے نا. دیکھو لڑائیاں وہیں ہوتی ہیں جہاں محبتیں ہوتی ہیں عام طور پہ. کیوں, ذرا سی بیگم نے الٹی بات کہی, آپ کو ڈر لگا کہ یار شاید یہ میری عزت نہیں کرنا چاہ رہی اب, حالانکہ اس کا یہ مقصد نہیں ہوتا, اس کے منہ سے ویسے ہی کوئی کلمہ نکل گیا ہوتا ہے کہ آپ وہ ہو, ویسے نکل گیا ہوتا ہے مذاق میں. آپ کو محبت ہوتی ہے, آپ سیریس لے جاتے ہو, یار اس کا مطلب یہ مجھے رسپیکٹ نہیں دے رہی, حالانکہ میں نے اتنا خرچہ کیا, حالانکہ میں اس کو ہنی مون پہ لے گیا, حالانکہ میں نے کیا, یہ مجھے عزت نہیں دے رہی. اب آپ کا میٹر کیا ہوگا, شارٹ. پھر آپ اس کو ڈانٹو گے تو اس کو بھی چونکہ محبت ہے, وہ کہے گی یار محبت تو اتنی کو بہت تھی اور یہ مجھے ایسی بدتمیزی سے بات کیوں کر رہے ہیں, اس کا مطلب ان کو مجھ سے محبت. ایک لاشعوری خوف ایک دوسرے کا نا, وہ شیطان پھر کیا کرتا ہے آپس میں لڑوا دیتا ہے, حالانکہ دونوں محبت کر رہے ہیں ایک دوسرے. ایک خوف ہوتا ہے کہ یار ایسا تو نہیں کہ کہیں کوئی اس کے دل میں نیگیٹو آ رہا ہو میرے بارے میں. تبھی دیکھو وضاحتی بیان بہت دے رہے ہوتے ہیں آج کل میاں بیوی, جب بھی ایک دوسرے سے کوئی بات کرے تو پھر اس کا مطلب بتا رہے ہوتے ہیں اگلے جملے میں. کوئی بھی جب بات ہوتی ہے نا میاں بیوی, کبھی کوئی الٹی بات کرے تو پھر شوہر ایکسپلین کر رہا ہوتا ہے, پورے ایسے لکھتا ہے اس کے اوپر مضمون لکھتا ہے کہ ایکچولی میں نے جو یہ جملہ کہا اس کا مفہوم یہ تھا, اس کا مطلب یہ تھا, اس کا مطلب میرا یہ مطلب نہیں تھا, وہ کہتی یہ مطلب نہیں تھا. پوری بحث اس پر ہوتی ہے, ڈیبیٹ کے بعد فیصلہ ہوتا ہے کہ ہاں جی آپ کے منہ سے جو جملہ نکلا وہ غلطی سے نکلا تھا اور اس کا وہ مطلب نہیں تھا جو ہماری سمجھ میں آ رہا تھا. یہ ہو رہا ہے. اور پھر جب بیگم کے منہ سے کوئی غلط جملہ نکلا تو پھر وہ جو ایکسپلین کرتی ہے نا, ماشاء اللہ اتنی ڈیٹیل میں, کیونکہ خواتین مرد جتنا ایکسپلین کرتے ہیں خواتین اسے ڈبل ایکسپلین کرتی ہیں. 2 خواتین 20 سال جیل میں رہیں اکٹھی, باتیں کرتی نہیں. جس دن رہائی تھی انہوں نے کہا کچھ باتیں رہ گئی ہیں, دوبارہ ملاقات ہوگی تو انشاءاللہ ہم کریں گے, سمجھ رہے ہیں, دوبارہ انشاءاللہ. تو وہ پھر ایکسپلین کرنا شروع کرتی ہیں, وہ لمبی ایکسپلینیشن. میں ایسے جوڑوں سے کہتا ہوں یار مٹی پانا سیکھو, پنجابی میں کہتے ہیں مٹی پاؤ. گھر جبھی چلے گا جب کیا کر دیا جائے, بول دیا, اب نہ کسی سے سوری کروانے کی ضرورت ہے بھائی, منہ سے نکل گیا چلتا ہے یار. جب گھر میں رہتے ہیں تو الٹے جملے بھی نکلتے ہیں, سیدھے جملے بھی نکلتے ہیں. الٹا نکلے تو خود ہی سیدھا کر لیا کرو اس کو کہ ایکچولی ان کا مطلب اصل میں میرے میاں کا یہ مطلب نہیں تھا. بیوی الٹا جملہ نکالے تو آپ خود ہی کہہ لیں کہ ایکچولی اصل میں اس کا مطلب کیا تھا, یہ تھا. تو خوب سمجھ لیں. میں نے ان سے کہا, میں نے فیکٹری کے مالک سے, ایسے بہت کیسز ہیں, میں نے ان سے کہا کہ دیکھو بات اصل میں یہ ہے کہ آپ نے نا اس فیکٹری کو دل دے دیا ہے, ہونا یہ چاہیے. دین کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی نظر میں اس فیکٹری کی ویلیو 2 ٹکے کی بولو نا. وہ کہتے ہیں یار 2 ٹکے کی اتنے تو سارا کچھ اسی سے یار, آپ ٹکے ٹکے کی باتیں کر رہے ہو یار. ٹھیک ہے نا. میں نے کہا روزانہ بیٹھ کے سوچا کرو. اچھا وہ میں سوچنا کیا, وہ تو میں ابھی کیوں ویلیو نہیں ہے 2 ٹکے کی وہ تو میں بعد میں بتاؤں گا نا. تو دیکھو مسئلہ پتہ ہے کیا ہے, مسئلہ یہ ہے کہ آج دلوں کا سکون بھی اس لیے ختم ہوا, پیسہ آنے کے باوجود بھی سکون مارکیٹ سے شارٹ. جس کام کے لیے بنائے گئے تھے جب اس میں لگو گئی نہیں تو سکون کیسے ملے گا. فٹ بال ہے, فٹ بال کھیلنے کے لیے آپ اسے کاٹ کے اس میں پانی پی رہے ہو, ہے بھائی یہ فٹ بال کے ساتھ ناانصافی ہے یا نہیں ہے. نہ پانی صحیح طرح سے پیا جائے گا, پانی گرے گا بھی, جراثیم بھی ہوں گے اس کے اندر. اور گلاس سے آپ فٹ بال کھیلنا شروع کر دو. گلاس جس کا کام تھا پانی ڈال کے پیا کرو, کمپنی نے بنایا اس لیے, آپ نے اس سے کیا کھیلنا شروع کر دیا, فٹ بال. تو دنیا کہے گی نا ابے تیرے پاؤں بھی زخمی ہوں گے اور یہ ٹوٹے گا بھی, تجھے نیا گلاس خریدنا پڑے گا. 20 قسم کے مسائل کھڑے ہو جائیں گے. دنیا میں اصول ہے کہ جس کو جس کام کے لیے بنایا گیا ہو, بنانے والا اگر عقل مند ہے, بنانے والا بے وقوف ہے, بنانا کس کے لیے تھا, بنا کسی اور کام کے لیے دیا, وہ تو پھر الگ بات ہے نا. فٹ بال کمپنی کوئی بے وقوف تھی, اس نے ایسی چیز بنا دی جو فٹ بال کے میں استعمال ہی نہیں ہو سکتی, وہ تو پھر کمپنی کا قصور ہے نا. بنانے والا اگر عقل مند ہو, اس نے کسی چیز کو کسی چیز کے لیے بنایا تو وہ چیز اس کے علاوہ جب کسی اور کام میں استعمال ہوگی تو ڈسٹربنس ہوگی کہ نہیں ہوگی, مسائل کھڑے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے کھڑے, بہت بڑے بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے اس سے. سب سے پہلے تو انسان کی نیچر متاثر ہوگی, آپ کا دماغ متاثر ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا نا, ہمیں بتا دیا کس سے کتنی محبت کرنی ہے اور کتنی محبت کی تمہیں اجازت نہیں ہے, یہ اللہ نے بتا دیا ہے.
اگر اللہ کی گائیڈنس کے بغیر ہم چیزوں سے محبتیں کرنا شروع کر دیں تو جیسے بچہ ماں باپ کی گائیڈنس کے بغیر چیزوں سے محبتیں کرنا شروع کر دے تو برباد ہو جاتا ہے. ماں باپ بتاتے ہیں بیٹا یہ شہد ہے یہ کھانے کی چیز ہے, یہ چاکلیٹ ہے یہ کھانے کی چیز ہے, یہ پراٹھا ہے یہ کھانے کی چیز ہے, یہ سموسا ہے یہ کھانے کی چیز ہے, یہ چرس ہے یہ کھانے کی چیز نہیں ہے, یہ ہیروئن ہے یہ کھانے کی چیز نہیں ہے, یہ زہر ہے یہ کھانے کی چیز نہیں ہے. یہ سکھاتے ہیں کہ نہیں سکھاتے؟ حالانکہ دل تو بچے کا کرتا ہے یار تھوڑا چرس بھی چکھ کے دیکھ لو, کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ پھر اگر چاکلیٹیں زیادہ کھانا شروع کر دے تو پھر ماں باپ بتاتے ہیں بیٹا ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے تمہارے پیٹ میں جو اتنے کیڑے ہیں نا جو اصل میں تمہارے ابا کے تھے, تو تمہارے جو پیٹ میں اتنے کیڑے ہیں وہ چاکلیٹیں زیادہ کھانے کی وجہ سے ہیں. اب چاکلیٹ سے محبت نہیں کرو. وہ پھر بھی کہہ رہا نہیں میں کھاؤں گا, تو مر جائے گا نا ایک دن. تو جیسے ماں باپ گائیڈ کرتے ہیں کہ کس چیز سے تمہیں محبت کرنی ہے یا نہیں کرنی, اور کرنی ہے تو کتنی کرنی ہے, اس گائیڈنس کے بغیر بچے کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے تو اپنا بیڑا غرق کر لے گا. وہ چیزوں میں اٹریکشن کو دیکھ کر وہ دیکھے گا جو چمکتی بھی چیز ہے اس کی طرف جاؤ, وہ پیکنگ کو دیکھے گا. یہی حرکت بڑے ہو کر انسان کر رہا ہوتا ہے. خدا اس کو بتائے گا, اللہ بتاتا ہے ابے بھائی یہ چیز میں اٹریکشن بہت ہے, دل لگانے کی نہیں ہے, یہ اٹریکٹیو ہے دیکھنے میں, دل لگانے کی نہیں ہے, یہ ٹائم پاس کرنے کی چیز ہے, دل لگانے کی نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ دل کس سے لگانا ہے؟ دل لگانے کی کیوں نہیں ہے پہلے یہ بتا دوں میں. دل لگانے کی اس لیے نہیں ہے کہ اس پہ فنا کا لیبل لگا ہوا ہے, ختم ہونے والی اور بولو فنا ہونے والی. دوسری اس کے اندر خرابی ہے آپ کو آپ کے ہدف سے ہٹانے والی, آپ کو آپ کے ہدف سے ہٹانے والی. مثال سے بات سمجھاتا ہوں. آپ کو کمپنی نے کہیں بھیجا, کسی کوئی کمپنی کا کوئی پروجیکٹ ہے, کسی جنگل میں اس نے بڑا ہوٹل بنانا ہے, رہائشی ہوتے ہیں نا ہوٹل, بڑے بڑے مالدار لوگ آتے ہیں جی, شیروں کے بیچ میں ہم ذرا دیکھنا چاہتے ہیں. مالداروں کے شوق بھی عجیب عجیب ہوتے ہیں کہ ہم شیروں کے بیچ میں ذرا ہوٹل ہو, بیگم کے ساتھ ہم یہاں لائف کو انجوائے کریں, چاروں طرف چیتے لومڑی شیر گھوم رہے ہو. ہوتا ہے بہت ساری دنیا میں. سمندر کے بیچ میں ہوتا ہے, سمندر کے کنارے پر ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. کمپنی نے آپ کی کمپنی نے آپ کو بیرون ملک بھیج دیا اور آپ کو کہا کہ آپ, ہمارا ایک پروجیکٹ ہے, آپ یہ جو ہم نے 200-250 یا 4000 یا 1000 افراد بھیجے ہیں, ہمارا ہدف یہ ہے کہ یہاں ہم نے ہوٹل کی تعمیر کرنی. ایک ہوٹل بنے گا, ایک خوبصورت عمارت بنے گی, پھر اس میں کمپنی کا بزنس ہوگا. تو آپ کو پروجیکٹ دیا, آپ کے پیسے بھی متعین کر دیے کہ بھئی یہ پروجیکٹ میں کچھ پیسے ایڈوانس لے لو, اور جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو آپ کو 1-1 کروڑ روپے بولو نا پکڑا دیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ نہیں آ رہی. پھر کمپنی نے جب آپ کو بھیجا تو کمپنی کو پتا تھا یہ انسان ہے, یہ بھوکے پیاسے نہیں رہ سکتے, تو کمپنی نے وہاں کیا کیا کہ آپ کو کچھ پیسے دیے. بھئی یہ وہاں سموسے کا انتظام بھی ہوگا, ڈاکٹر کا انتظام بھی ہوگا, سوئمنگ پول بھی ہوگا, تھک جاتا ہے انسان, جاگنگ کا انتظام بھی ہوگا, ایک جم بھی بنا ہوا ہوگا, کیونکہ لمبا پروجیکٹ ہے 4-5 سال کا. تو یہ سارے لوازمات اور جو ہے کنوارے چھڑے چھاٹ ہیں ان کی شادی کا بھی, اگر انسان کے بچے ہوں گے وہ ان کی شادی کا بھی انتظام ہو جائے گا, اور جو میرڈ ہیں وہ اپنی بیگم کو بھی وہاں لے جا سکتے ہیں. تو یہ سارے لوازمات کے ساتھ آپ کو وہاں بھیجا گیا. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کہا یہاں تو سموسے کا بھی انتظام ہے. بھائی آپ کو سموسے بہت پسند تھے, آپ سموسے کھانے کے لیے سارا دن سموسے کی کینٹین پہ بیٹھے رہتے ہیں. آپ مینیجر آتا ہے, یار تو انجینئر ہے, تیرا کام ہے نقشہ بنانا, تو نقشہ تو بنانا, ایک لکیر ہی اب تک تو نے کھینچی. آپ کہہ رہے ہم بھیجے نہیں گئے, ہم یہاں سے دریافت ہوئے دھماکے کے نتیجے میں. ایک کروڑوں سال میں ایک میں وجود میں آیا ہوں, تو مجھے چونکہ لائف کو انجوائے کرنا ہے, تو میں یہاں بیٹھ کے کیا کھاؤں گا؟ سموسے کھاؤں گا. پھر جناب گول گپے والا گزرا, پھر گول گپے پہ دل آ گیا آپ کا. پھر آپ نے سوچا یار پراپرٹی خریدنی چاہیے, یہاں پہ بڑی اچھی جگہ ہے, ہوٹل بھی بن رہا ہے اڑوس پڑوس میں, تو پراپرٹی کے لیے پیسہ چاہیے. تو آپ نے کیا کیا؟ اس کنٹری میں ٹیکسی چلانا شروع کر دی پیسے کمانے کے لیے, تاکہ میں کیا خریدوں یہاں پہ؟ بولو نا, پراپرٹی خریدوں. یہ سارے کام آپ کر رہے ہو. آپ کی 1 دفعہ شکایت گئی, 2 دفعہ شکایت گئی. بھائی بندے کو جس کام کے لیے بھیجا تھا, ویزا لگوایا تھا, یہ کمپنی نے لگایا تھا, تمہیں اپنے ویزے پہ تھوڑی تم اس جگہ آ سکتے تھے. کمپنی کی طرف سے 1 لیٹر آیا, 2 لیٹر آیا, 3 لیٹر آیا. کمپنی نے کہا بندہ یار بڑا قابل ہے, ہمیں یہ بندے کی ضرورت ہے. اس لیے کمپنی نے پھر بندے بھیجنا شروع کر دیے. وسیم بھائی کو بھیجا, جا کے اس کمبخت کو سمجھاؤ, سموسے تو کھا, تیرے کو ہم منع نہیں کر رہے, تو جس کام کے لیے آئے اصل فوکس اس کو کر, بعد میں اتنا پیسہ ملے گا, اپنی سموسے کی دکان کھول لینا تو بیٹھ گئے. اور پراپرٹی کیا, تو ایک ابھی ٹیکسی چلا کے ایک پراپرٹی, اتنا پیسہ ہم تجھے دیں گے, بحریہ ٹاؤن آدھا تیرے نام کر دیں گے ہم. تو کام کو تو فوکس کرنا. کمپنی نے 1 بندہ بھیجا, دوسرا بندہ بھیجا, اب بندے آ کے اس کو سمجھا رہے ہیں, ان بندوں کا کوئی مفاد بھی نہیں ہے. کمپنی اپنا خرچہ کر کے بھیج رہی ہے, جہاز کا ٹکٹ, ریٹرن ٹکٹ دے کے, کہ یار اس بندے کو جا کے سمجھاؤ, اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا, ہمارا پیسہ اس پہ لگا اتنا, یہ اپنا کام کر کے نہیں آئے نا, اس کو جیل میں ڈالیں گے ہم, اس سے ایگریمنٹ ہوا ہے ہمارا.
معاہدہ ہوا اس سے ہمارا, اور ہم نے اس معاہدے کی بیس پہ اس پہ انویسٹمنٹ کی ہے, اس کو ہائر کیا ہم نے. اب ایک بندہ آیا سمجھانے کے لیے, آپ کہہ رہے تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ تجھے کمپنی نے بھیجا ہے؟ وہ کہے کہ تو اس کو چھوڑ, میں بات صحیح کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں, اپنے بات کو چھوڑ, تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ وہ کارڈ دکھا رہا ہے, وہ جہاز کا ٹکٹ دکھا رہا ہے, آپ کہہ رہے میں تجھے مانتا ہی نہیں, جا میں مانتا ہی. یہ مولویوں کی باتیں ہیں. یہ کس کی باتیں ہیں؟ یہ اصل میں دنیا کے مزے, یہ ہمیں سموسے نہیں کھانے دے رہے, اصل مسئلہ یہ ہے. یہ ہمیں پکوڑے نہیں کھانے دے رہے, یہ اصل میں لائف کو انجوائے نہیں کرنے دے رہے. پھر دوسرا کمپنی نے بندہ ہائر کیا, اس کو بھیجا, یار جا کے اچھا بھلا آدمی ہے, سمجھا یار, پتہ نہیں اس کا دماغ کھسک گیا ہے, کیا ہو گیا اس کو. اب جو اس کو سمجھانے کے لیے آ رہا ہے, بجائے اس کے کہ یہ مانے, یہ الٹا اس کو کہہ رہا ہے تیرا دماغ کھسک گیا ہے, تو پاگل ہو گیا, مجھے سموسے نہیں کھانے دے رہا, تو مجھے پلاٹ نہیں خریدنے دے رہا, تو مجھے پیسے نہیں کمانے دے رہا. تو لوگ کیا کہیں گے؟ بھائی ہمارا کام تھا بتانا. اصل میں تو چونکہ بھیجا گیا ہے, اور یہ ویزے جو ملا ہے نا, یہ کمپنی جب تیری کمپلین امبیسی میں کرے گی, تیرا ویزا ختم, اور اسی وقت تجھے ڈیپورٹ کر دیا جائے گا. تیری ساری پراپرٹی, تیرے سارے پلاٹ, تیرے سارے پپوڑے اور تیرے سارے گول گپے اور سموسے دھرے کے درے رہ جائیں گے. اور کمپنی نے لاسٹ وارننگ دی ہے, اس کے بعد بھی اگر تو انسان کا بچہ نہیں بنا, تو نے اپنے کام کو فوکس نہیں کیا, تو تجھے واپس بلا کے جیل میں ڈال دیں گے ہم, کیونکہ تو آیا نہیں ہے, تجھے بھیجا گیا ہے, تیرے اوپر تیرا کنٹرول نہیں ہے. پھر بندہ آیا اگلا, اس نے آخری وارننگ کمپنی نے دی, تو بندہ آخر میں آ کے کہتا ہے, اس کو اب سمجھا رہے, دیکھ بھائی تو انسان کا بچہ بن جا, تو چھوڑ دے یہ سموسے کھا, ہم تجھے منع نہیں کر رہے, لیکن فوکس کس کو کر, تو اس پروجیکٹ کو فوکس کر, اس پہ تجھے بہت پیسہ ملے گا, عزت بھی ملے گی. تو پھر جواب میں کہتا ہے, ابے بھائی ایسے بھی میں ٹیکسی چلا رہا ہوں, اتنا پیسہ, اتنے سموسے, میں بھی پلاٹ خریدوں گا. تو کیا کہے گا؟ ابے بھائی میری نظر میں اس پلاٹ اور اس پروجیکٹ جو تو کام کر رہا ہے نا, اس کی ویلیو 2 ٹکے کی بولو نہیں. اب جیسے ہی 2 ٹکے کا لفظ بولا, فوراً کمنٹس آنا شروع. ابے کیوں 2 ٹکے کی نہیں ہے یار, میں پراپرٹی خرید رہا ہوں, کروڑوں روپے کی پراپرٹی ہے, سموسا کھا کے دیکھ, مزہ نہ آئے, پیسے واپس. 2 ٹکے کی ایک سموسا 4 ٹکے کا ہے, تو کہہ رہا 2 ٹکے کا نہیں ہے. تو جواب میں کیا کہے گا؟ بیٹا جب کمپنی کا آرڈر آئے گا نا کہ چل بے واپس آ جا, تو تجھے پتا چلے گا کہ جہاں تو نے انویسٹمنٹ کی ہے نا, وہ جگہ تیری بولو نا ہے نہیں. تیری جگہ وہ ہے جہاں سے کمپنی نے تجھے بھیجا ہے, اس ملک کا باشندہ, اور وہاں تیرا ٹھکانا. پولیس والے تجھے ایئرپورٹ پہ اریسٹ کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. یہاں تو بنا لے بیریا ٹاؤن, یا تو اپنی مرضی سے آیا ہوتا نا, اپنے ویزے پہ آیا ہوتا, پھر بناتا ہے یار پراپرٹی, بناتا, سلپ ہو جاتا, بھاگ جاتا, جو مرضی کرتا, آخرت میں دیکھا جاتا, یا کوئی پکڑائی میں آ جاتا تو آ جاتا, نہیں آتا تو عیاشی کر لیتا. تو کمبخت, تو کچھ خوش فہمی میں ہے, تیری حیثیت 2 ٹکے کی نہیں ہے. تو پانی سے قطرے سے پیدا ہوا ہے, تجھے بھیجا گیا, پیدا کیا گیا, تیری ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کیا گیا, آسمان سے بارشیں برسائی گئیں, زمین سے نباتات اگائے گئے, پھر سوکھا چارہ جانوروں کو کھلایا گیا, ان سے چکنا گاڑا دودھ تیرے لیے نکالا گیا. سوکھے چارے کو رگڑ کے دیکھو, ایک تیل کا قطرہ نہیں ہے. وہ جب گائے کھاتی ہے, کیسا چکنا گاڑا دودھ اس میں سے پیدا ہوتا ہے. ان لکم فی الانعام لعبرہ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین. قرآن کہتا ہے ہم سوکھا چارہ انسان کے لیے جانوروں کو کھلاتے ہیں. اس چارے کو جاپان کے سائنسدانوں کے پاس لے جاؤ کہ اس میں تیل کا ایک قطرہ نکال کے دکھاؤ, سائنسدان کہے گا سوکھی گھاس میں سے چکنائی نہیں نکلتی, تبھی کولیسٹرول کے مریضوں کو سبزیاں کھلائی جاتی ہیں, اس میں چکنائی نہیں ہوتی. اللہ کہتے ہیں انسان تجھے میں نے دنیا میں بھیجا, تو دھماکے کے نتیجے میں وجود میں نہیں آیا, منی کا قطرہ غلیظ قطرہ تھا, تجھے میں نے عزت دی. فجعلہ نسبا وصہرا, جب پیدا ہوا ددیال نے بھی خوشی منائی, ننیال نے بھی خوشی منائی, پھر جب بالغ ہوا ایک اور خاندان لگا دیا جس کو سسرال کہا جاتا ہے. ان 3 خاندانوں میں تیری عزت دی, اتنا پروٹوکول میں نے تجھے دیا. جیسے ایئرپورٹ پہ گئے ہو نا, لوگ ریسیو کرنے کے لیے آئے ہوئے ہوں, آپ کو کمپنی نے بھیجا, وہاں عزت ہو رہی ہے, اور آپ وہاں جا کے کس میں لگ گئے؟ گولے گنڈے کھانے میں لگ گئے آپ. ایسا پروٹوکول اللہ نے انسان کو دیا. پیدا ہوا, آسمان سے بارشیں, الم نجعل لہ عینین, دیکھنے کے لیے 2 آنکھیں دی اللہ نے, ولسانا وشفتین, زبان دی, ہونٹ دیے, کیسی خوبصورت باڈی انسان کی بنائی گئی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, بہترین خوبصورت انداز سے پیدا کیا. وسخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض, کمپنی نے تو آپ کو صرف سموسوں کی دکان کھول کے دے دی تھی, 2-4 ڈاکٹر بٹھا دیے. اللہ کہتے ہیں جب میں نے انسان کو دنیا میں بھیجا, جو کچھ آسمانوں میں, جو کچھ زمین میں, سب کا سب تیری خدمت میں لگا دیا میں نے. ساری کائنات تیری خدمت کرے گی,
सूरज तेरी खिदमत करेगा, मशरिक से निकलेगा मगरिब में गुरूब होगा, चांद तेरी खिदमत करेगा, सितारे तेरी खिदमत करेंगे, जंगल के जानवर तेरी खिदमत करेंगे। तू जब गोश्त खाना चाहेगा लाखों करोड़ों बकरों को ज़बह कर देगा, उनसे जिंदगी का हक छीनेगा। तू जब चाहेगा समंदर से लाखों टन करोड़ों टन मछलियों से जिंदगी का हक छीनेगा। आप फिशरी में जाके देखो, कराची के साहिल पर रोजाना समंदर इंसान को ऐसे रुज निकाल निकाल के फेंक रहा है, ले जा भाई, ले जा भाई, मछलियां निकल रही हैं, इंसान दबा के लांचों से मछलियां निकाल रहा है। मछली जिंदा चीज है, उससे जिंदगी का हक इंसान छीनता है अपने जबान के चटखारों के लिए। खुदा ने कहा छीन लो इससे हक। क्यों? मैंने किसके लिए पैदा किया? तुम्हारे लिए पैदा किया। आप उससे निकालते हो, तिजारत भी करते हो, बिजनेस भी करते हो, सारी फैसिलिटीज हासिल करते हो। अरबों खरबों मुर्गियां रोजाना उनकी गर्दनें कटती हैं, उनसे जिंदगी का हक छीना जाता है ताकि उनका गोश्त इंसान की खुराक का हिस्सा बने। लाखों करोड़ों बछड़े ज़बह होते हैं डेली बेसिस पर, जिसका गोश्त इंसान की खुराक का हिस्सा बनता है। पूरी कायनात इंसान की खिदमत में लगा दी अल्लाह ने। फिर अल्लाह कहते हैं मैंने तेरे लिए एक और काम किया, तुझे या तो मर्द बनाया या औरत बनाया, ताकि मर्द हो तो औरत की तरफ रगबत, औरत हो तो मर्द की तरफ रगबत, ताकि दोनों का मिलाप से दोनों को जहनी सुकून मिले और फिर तुझे औलाद मिले, तेरा खानदान आबाद हो। ये नेमत भी मैंने तेरे ऊपर की। आपने क्या किया? गैर मुस्लिम ने क्या किया? उसने बोला यार सारी कायनात मेरी खिदमत कर रही है, आसमान से बारिशें बरस रही हैं। फिर फालिकुल हब्बी वन्नवा, अल्लाह कहते हैं ये जमीन तुझे ऐसे रोजी देगी, तू एक आम की गुठली जमीन में डालेगा ना, मैंने तेरी खिदमत के लिए ऐसे सॉफ्टवेयर इसमें इंस्टॉल कर दिए हैं, उस गुठली से एक पौधा निकलेगा, फिर वो पौधा बड़ा होगा, फिर तलावर दरख्त बनेगा, फिर उस दरख्त के फूल आएंगे, उन फूलों पे सैकड़ों उसी तरह के आम पैदा हो जाएंगे और हर आम के अंदर ऐसी गुठली होगी। एक गुठली देके तुझे जमीन पे भेज रहा हूं, ये उगाता जा और खाता जा। लेकिन करना किस चीज को? ये सारी नेमतें तेरे लिए मुसख्खर है, तू किसी और काम के लिए बना है। इन्हीं में पढ़ के खुदा को भूल मत जाना, तू किसी और काम के लिए बना है। वो काम क्या है? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, तूने मुझे राजी करके आना है, ये प्रोजेक्ट मैंने तुझे दिया है, मेरी इबादत करनी है, मुझे खुश करना है। तेरा असल काम ये, इस दुनिया से तूने दिल नहीं लगाना, इन्हीं आम और इन्हीं समोसों पकौड़ों में उलझना नहीं है तूने कि बहरिया टाउन में मेरा प्लॉट और एहसनाबाद में मेरा प्लॉट और फलानी जगह मेरा प्लॉट और मेरी गाड़ी है। तो बेवकूफ और परले दर्जे के अहमक लोगों का काम है कि जो चीज आपके लिए मुसख्खर की गई थी, जो लौंडी थी आपकी, जो गुलाम थी, आप उसी को दिल बैठे, वो तो आपकी खिदमत के लिए है। उसको गुलाम बना के रखो, उसको अपना बाप बनाने की कोशिश मत करो। नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात समझ में? तो बताओ, कंपनी ने जब भेजा तो उसने कहा भाई तुझे हमने भेजा है, तू खुद थोड़ी आया है। अब कोई अक्लमंद जाके उसको समझा रहे अबे इस प्लॉट की 2 टके की वैल्यू नहीं है, काम को फोकस कर। वो कह रहे देखो करोड़ों रुपए के प्लॉट को क्या कह रहा है, 2 टके का नहीं, और जवाब में कह रहा तू निकालना 2 टके मिलता है देखता हूं। तो अक्लमंद क्या कहेगा? बेटा जब तुझे वापस बुलाएंगे ना, और जब ये चीजें तुझसे छीनी जाएंगी, फिर तुझे पता चलेगा कि ये वाकई 2 टके की बोलो नहीं है, बल्कि टका 2 टके का नहीं है। तुझे ये भी अंदाजो, टके लेकर आया था वो 2 टके के नहीं है। क्या करें यार, पुलिस बुलवाओ भाई, बात समझ में नहीं आ रही है। ये पुलिस का केस है सीधा सीधा, पुलिस ही समझाएगी मैं आपको बताऊं, या फिर मौत समझाएगी। अब पुलिस को कौन समझाएगा, ये भी एक नया मसला है। पुलिस तो जब ही समझाएगी ना, पुलिस की खुद भी समझ में आएगा। तो खुदा की कसम, ला इलाहा इल्लल्लाह, दुनिया में उससे बड़ा अहमक, उससे बड़ा बेवकूफ, उससे बड़ा परले दर्जे का गधा कोई नहीं है जो ये कहता है कि इस दुनिया की वैल्यू मेरी नजर में 2 टके से ज्यादा है। जो चीज छिनने वाली है, जो तुमसे ले ली जाएगी और कफन पहना के बगैर जेब के तुम्हें कब्र के गड़े में डाल दिया जाएगा, अबे छिनने वाली चीजों को कौन दिल देता है मेरे भाई? टाइम पास करो, समझ रहे हो? टाइम पास करने के लिए ठीक है, बहरिया टाउन में 8-10 प्लॉट हो गए, पैसा है, ठीक है, टाइम अच्छा पास हो जाएगा। W11 में सफर होता है, पैसा है तो लैंड क्रूजर में चले जाओ, टाइम कैसा हो जाएगा? दिल विल थोड़ी देना है। क्या करें यार, दिल थोड़ी देना है ऐसी फजूल किस्म की चीजों का। यार जनाजे नहीं उठते हुए देखे? 35 साल का आदमी मर रहा है, 40 साल का बंदा मर रहा है, 45 साल का मर रहा है, 50 साल का मर रहा है, 55 साल का मर रहा है, 60 साल का, बहुत बच जाएगा, 80 साल में मर जाएगा। कितने दिन रह गए 80 साल में? आप कहोगे भी तो 40-50 साल है। मैं भाई ऐसे ठक 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 करके टाइम गुजरता है ऐसे। कुछ दिनों बाद बोलोगे यार पता नहीं ये हुआ क्या, 80 के कब हुए यार, 80 के कब हुए? और ये भी खुशकिस्मत है जो होंगे 80 के, वरना मेरे भाई 30 साल 35 साल। अभी ये कैंसर की स्पेशलिस्ट 35 साल की, खुद कैंसर की स्पेशलिस्ट, पता चला कि जी खुद को कैंसर हो गया और आखिरी स्टेज पे। ये तो है, ये गोरों के साथ भी हो रहा है, हमारे साथ भी हो रहा है, सबके साथ हो रहा है ये। तो ये मेरे भाई वाकई 2 टके की बोलो। तो गैर मुस्लिम को मत फॉलो करो,
وہ دنیا سے محبت کرتا ہے, وہ سمجھتا ہے دنیا ہی سب کچھ ہے. میں جب بھی بیان کرتا ہوں کہ ذاتی گھر کوئی ضروری نہیں ہے, اتنے نیگیٹو کمنٹس آتے ہیں, یہ مولوی لوگوں کو غلط گائیڈ کر رہے ہیں, کرائے کے گھر پہ بھی ٹھیک ہے, ذاتی گھر کی ادھر وہ ذاتی اپنا ہوتا ہے. بھائی اپنا کیا ہوتا ہے؟ ایک نے تو میرے شارٹ کلپ پہ تبصرہ کیا, اس کو نہیں پتا تھا جو سامنے بندہ بیٹھا ہے یہ مجھے میرا دوست ہے, کہہ رہے وہ میرا ذاتی گھر والا بیان لگا کے اس کو کہتا ہے کہ ابے اس مولوی کو نہیں سنا کرو, یہ لوگوں کو الو بنا رہا ہے. کرائے کا میرے ٹینشن ہے, مالک مکان بولے گا نکل یہاں سے, ذاتی گھر میں بھی ہے. فرشتہ بولے گا نکل. کرائے سے نکلنا آسان ہے, ذاتی سے مشکل ہے. بھائی اس میں اتنا بنیادوں میں سریا ڈال دیا, کون نکلے گا؟ فرشتے سے بولو گے تیرے باپ کا مکان ہے, پیسے دے, کروڑوں روپے میں نے پھونک دیے اس کے سریے میں. کرائے میں تو آدمی کہے گا 30,000 تھے, 25,000 تھے, اس مہینے کے دے دیے, 10-15 دن رہ گئے, چلو کوئی بڑا نقصان. بہتر تو یہ تھا فرشتہ 10 دن کے بعد آ جاتا ہے, اس مہینے کا کرایہ تو پورا ہو جاتا ہے نا. کیا خیال ہے؟ یہی نقصان ہوگا آپ کا. نہیں آ رہی سمجھ میں مولوی صاحب, نہیں آ رہی. او بھائی کرائے کے گھر میں 1 تاریخ کو ایڈوانس میں, اول تو پاکستانی کرایہ دیتا ہی نہیں ہے 1 تاریخ, یہ بھی سہولت ہے یہاں, لے کے ہی جائے گا دوسرے کا کرایہ قبر میں. کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ 10 دن پہلے چلا جائے اور کرایہ 10 دن کا زیادہ. ایسا پاکستانیوں کے ہاں یہ سہولت میسر نہیں. وہ ایک LGBT کی شادی ہو گئی نا, ابھی چھوڑو یار, پھر لطیفے بہت چلتا ہے. ابھی یار وہ نا ٹک ٹاک میں بنا کے لوگ لطیفے چلاتے ہیں, پھر بڑا مسئلہ ہوتا ہے. ابھی چھاؤں میں آئے تو کبھی بڑا ٹائٹ لطیفہ ہے, ابھی میں نے سنا دیا, پھر لو میرے شارٹ کلپ میں لطیفے ہی چل رہے ہوتے ہیں. پھر وہ تو آپ کبھی آئے نا چھاؤں میں, بہت مزہ آئے گا لطیفہ. خیر تو بھائی چھننے والی چیز ہے یار, ٹائم پاس کرنے والی چیز ہے. ٹائم پاس کرنے کے لیے رکھو, منع تھوڑی کیا اسلام نے کہ گاڑی نہیں رکھو. پیسے ہیں رکھ لو یار, نہیں ہے 2 ٹکے کی ویلیو. بولو جو لینڈ کروزر میں گھوم رہا ہے نا, یہ ہوتا ہے تھوڑے دن میں قبر میں مرا ہوا ہوگا, وہ پڑا ہوا ہوگا, کیڑے اس کی لاش کو کھا رہے ہوں گے, کیڑے کھا رہے ہوں گے. کیڑے زیادہ خوش قسمت ہے, کیسی کیسی چیزیں ان کو کھانے کو مل رہی ہیں. صحیح بتا دوں, وہ بھی انجوائے کر رہے ہوں گے کیڑے. دوسری خبر والے پہ نا اس کو شو مار رہے ہوں گے, تیرے پاس کیا آیا, کہیں گے ہمارے پاس تو ایک غریب شوگر کا مریض, کھڑیاں وڑیاں نکلی ہوئی ہیں. ہمارے پاس کہہ رہے موٹا مال آیا ہے, وہی لینڈ کروزر سے نکل کے سیدھا ادھر ہی آیا ہے. تو یار دنیا میں خدا کی قسم اس سے بڑا گدھا کوئی نہیں ہے جو اس دنیا سے کیا کرے, مسافر خانہ. یہ خناس جو ہے نا دنیا کی محبت کا, نکلتا نہیں ہے. داڑھی رکھ لیں گے, پگڑی بھی آ جائے گی, شلواریں بھی آدھی پینڑیوں تک ہو جائیں گی, تھوڑا بہت نماز روزے کی بھی پائیں گے. یہ جو ہے نا, جو قرآن کیا کہہ رہا ہے, صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا کہ اتتخذون مصانع لعلکم تخلدون, کہ تم پہاڑوں کو تراش کے گھر بناتے ہو چٹانوں کے اندر. کتنی محنت ہے نا اس میں, مضبوط چٹان ہے. ابے بھائی اینٹیں لے کے اوپر بنا دو, گھر نہیں ہم اندر تراشیں گے, صدیوں تک چل. اور ابھی نشانات ہیں نا, صدیوں تک وہ باقی ہیں ان کے. تو صالح السلام نے کہا کہ ایسے بنا رہے ہو جیسے ہمیشہ رہنا. بھائی جتنے دن ہے اس کے حساب سے بنا لو. کیا خیال ہے؟ ہر آدمی کیلکولیشن کرے, میرے 20 سال رہ گئے, میرے 25 سال رہ گئے, میرے 30 سال, تو اس حساب سے بنا لے یار. ویسے یار تراش کے اتنا آدھی عمر تو تمہاری گھر بنانے میں لگ گئی. صالح علیہ السلام کی قوم جو تھی نا, اس کی آدھی عمر گھر تراشنے میں لگتی تھی. تو انہوں نے کہا رہ کتنے گئے؟ ہمارے ہاں گھر بنانے میں آدھی سے زیادہ عمر لگتی ہے. نوجوان کا خواب ہوتا ہے, اصل میں اس کے ابا نے بولا ہوتا ہے اپنے بچوں کے لیے بنا رہا ہوں, لیکن بچہ بالغ ہو کے بعد اپنے گھر کا خواب دیکھنا. ابا سے پوچھو نا آپ 60 سال میں کیوں گھر بنا رہے ہو, ابا کہہ رہے ہیں میں کیا, بچوں کے لیے. ابا کے مرتے ہی بچے پھر ایک خواب دیکھنا شروع کرتے ہیں, ہم نے کیا کرنا ہے. تو ابا نے جو محنت کی اس کا فائدہ اٹھاؤ نا. وہ کہتے نہیں میں نے کیا کرنا ہے. پھر وہ کماتے جب 50-55 سال کا ہوگا اور قبر کے قریب پہنچ جائے گا, اپنا گھر بنا کے تکلف کی کیا ضرورت. چھوڑو یار, کرائے کے گھر میں نل کے ول کے توڑو, گیس بجلی کا بل بھی نہیں دو. کتنا مزہ ہے یار اس کا. مالک مکان جس کمبخت نے بیچارے نے کروڑوں روپے لے کے آ کے گھر بنایا, 25-30 ہزار میں فری پھوکٹ کے مزے لو. حقیقت ہے وہی ہوا آتی ہے پنکھے کی یار, کرائے کے گھر میں بھی وہی اچھی لوکیشن پہ مل جائے گا آپ کو. ہوا ہو, اس میں دھوپ باری ہو, گٹر کے ڈھکن سامنے بند ہو, بہت ساری سہولتیں کرائے میں. میں پھر بھی کہتا ہوں اللہ نے اضافی پیسہ دے دیا نا, بہت کھانا بھی خوب کھا لیا, شادیاں بھی ہو گئیں, بچوں کی پڑھائیاں بھی ہو گئیں, صدقے خیرات بھی ہو گئے, پھر بچ رہا ہے تو ذاتی بنا لو. پھر کیا کر لو, پھر بھی اپنی نیت سے نہیں بناؤ, کیونکہ 40 سال کے بعد تو مجھے نہیں سمجھ میں آتا ذاتی واتی. مجھے بہت لوگ کہتے ہیں اپنا گھر بنا, میں نے کہا یار ہم کیا گھر بنائیں, فضول قسم کا کام. کروڑ روپے میں گھر میں پھونک دوں, اس سے بہتر نہیں ہے میں پیرس کا ایک اور چکر لگا کے آ جاؤں. اور کیا, میں پاگل ہوں یار. ہم نے کتنے تھوڑے دن رہ گئے, اور کتنا رہ گیا بھائی, میں پاگل ہوں یار. میں کرائے کا گھر ہے, بہترین مزے سے زندگی گزار رہا ہوں, میں کروڑ روپے اس میں پھونک دوں یار. میں تو اگر پراپرٹی خریدتا بھی ہوں نا تو بیچنے کے لیے خریدتا ہوں. پراپرٹی میں اگر خریدتا ہوں نا بزنس کی نیت سے, مہنگی ہوگی بیچ دیں گے یار, آدھا پروفٹ پھر کاروبار میں لگا دیں گے, آدھا کھا جائیں گے. اور کیا ہے, نہیں یار رہنے دو یار. تو حدیث میں آتا ہے تیرا مال وہ ہے جو کھا کے ختم کیا, پہن کے پرانا.
चलती हुई ट्रेन है मेरे भाई जिसमें हम बैठे हुए हैं। ये दुनिया चलती हुई ट्रेन है, इसमें हमने ना सीटों से दिल लगाना है, ना खिड़कियों से दिल लगाना है, ना रास्ते में आने वाले खंभों से दिल लगाना है। हकीकत है, खिड़की से देख रहे इतना खूबसूरत खंबा आया यार, ओ भाई ये छांगा मांगा के बागात आ रहे हैं, वो जबरदस्त यार। अबे भाई बस चले गए, आए थे थोड़ी देर के लिए। तो दुनिया का भी ऐसा ही है, बड़े खूबसूरत बागात भी आएंगे और सब कुछ होगा, आएंगे मार्केट से आहिस्ता आहिस्ता शार्ट। देखो दाई का अजर अल्लाह ने अपने जिम्मे लिया है। नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा मा असअलुकुम अलैहि मिन अजरिन, मैं तुमसे अजर का मुतालबा नहीं करता। सवाल पैदा होता है फिर क्या, इन अजरिया इल्ला अल्लाह, मेरा अजर किसके जिम्मे है? अल्लाह। भाई को अल्लाह बहुत देता है। ये रिस्क ऐसी चीज है, इस्तिगना के साथ जब आता है ना तो छप्पड़ फाड़ के आता है। ये आदमी भागता है रिस्क से और रिस्क उसके पीछे भागता है। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने आखिरत को अपना असल हदफ बनाया ना तो अततहु दुनिया वही रागिमा, दुनिया भी मिलती है लेकिन नाक रगड़ते हुए मिलती है, जलील होकर नाक रगड़ रही होती है, कहती कबूल कर ले हमें, लेकिन ऐसे मिलती है दुनिया। और हमने तो उलमा की जिंदगी में देखा है जिन्होंने रिस्क को लात मारी ना कि दीन को असल हदफ बनाया, रिस्क ऐसा भाग रहा है उनके कि वो हैरान है कि ये हो क्या रहा है हमारे साथ। ऐसा रिस्क भागता है उसके पीछे, और ये हर दाई के साथ होता है। तो इसमें कारोबार को अलग रखो, बिल्कुल समझ रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा कारोबार मत करो, ये तो बेवकूफ़ी हमाकत है, भिखारी बन जाओगे, हर वक्त मुंह से दालें टपकते रहेंगी यार, इधर से कुछ जेब में हाथ डाले शायद कुछ हदिया वदिया निकाल रहा हो, ठीक है ना, ये हालत हो जाती है इंसान की। तो इस्तिगना के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमानदार ताजिर क़यामत के दिन पैगंबरों के साथ होगा। मैं तो ताजिरों को ऐसा मोटिवेट करता हूँ, मैं कहता हूँ तुम्हारी आमदन कितनी हो, कहते हैं 3 करोड़। मैं कहता 3 करोड़ में क्या है, 3 करोड़ की आमदन? मैं तो ऐसे मोटिवेट करता हूँ। लोग कहते हैं आप मौलवी हो क्या, मैं कह रहे हो मौलाना, तो कहते हैं 3 करोड़ ओ भाई क्या कर रहा है, सारा क्या पैसों में लगाया रहेगा। मैं कहता हूँ 3 करोड़ को 6 करोड़ बना भाई तू। वो कहते हैं किस किस्म की बातें कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ भाई मुसलमान के मजबूत होने से इस्लाम मजबूत होगा। मुसलमान को तो सहाबा किराम जो मालदार थे, वो आपका क्या ख्याल है छोटे मोटे मालदार थे? जामे तो रशीद ने एक तहकीक की है कि सहाबा में जो मालदार थे ना उनके असासे कितने थे, 5-5 अरब रुपए इस जमाने के हिसाब से। उनके पास जो चांदियां थी ना जिनकी बालियत 5-5 अरब रुपए की बनती है। हजरत उस्मान जो 500 घोड़े अल्लाह के राह में दे रहे हैं, घोड़ा लैंड क्रूजर था उस जमाने में, इसका मतलब 500 घोड़े तो अल्लाह के राह में दिए, बाकी तिजारत तो उनकी चल रही थी वैसे ही। इतने मालदार लोग, उसका इस्लाम को फायदा हुआ कि नहीं हुआ? तो इस्लाम तो तिजारत सिखाता है, इसलिए कि तिजारत में पैसा बहुत है। अल्लाह ने पैसे को अपना फजल कहा है कि जुम्मे की नमाज जब हो जाए तो वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, फिर अल्लाह के फजल को तलाश करो जाओ। समंदर को मुसख्खर किया लितब्तगू मिन फज़लिही, ताकि तुम अल्लाह के फजल को तलाश करो, समंदर में रोजी तलाश करो, कंटेनर आए तुम्हारे, एक्सपोर्ट हो इम्पोर्ट हो। ये जो समंदर में अल्लाह कहता है ना कि मैंने माल रखा है, रिस्क रखा है, इससे मुराद है बिजनेस, क्योंकि समंदरी तिजारत से इन्वेस्टमेंट समंदरी तिजारत में कम होती है, अर्निंग ज्यादा होती है। तो अल्लाह कह रहे हैं मैंने समंदर को मुसख्खर किया, तुम्हारे फरमा बरदार बना दिया, ताकि वसख्खर वो क्या है, वलहुल जवारिल मुनशआतु फिल बहरि कल अअलाम, पहाड़ों जैसे जहाज समंदर में चलेंगे। क्यों? रिस्क तलाश करने के लिए। तो ये रिस्क कैसे तलाश हो रहा है? कंटेनर में माल जाएगा भी और कंटेनर में माल आएगा भी। तुम्हारे कंटेनरों ने, ये तो समंदर अल्लाह ने हमारे लिए बनाया है, और आप यहाँ गोले गंडे की दुकान खोल के बैठे हुए हो कि जब गोले गंडे से मेरा गुजारा हो रहा है तो मुझे कंटेनर की क्या जरूरत है? देखो गुजारा के लिए तो 2 वक्त की रोटी काफी है, शुक्र अदा करने के लिए तो ये है। जिसको 2 वक्त की रोटी भी मिल रही है, नाशुक्री उसके लिए जायज नहीं है। जब भी वो मिले बोले भाई अल्लाह का दिया, मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन कमाए कौम के लिए, मजहब के लिए, इस्लाम के लिए, अल्लाह के लिए, कि ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर होता है। जब आपके पास दौलत आएगी, जायज तरीके से, हलाल तरीके से आप खर्च करने वाले बनोगे, सर उठा के जियोगे। अल्लाह को मखलूक के सामने गुलामी पसंद नहीं है कि अभी उससे उधार मांग रहा है, कभी उससे उधार मांग रहा है, पैसे ही नहीं है। हमारे हजरत फरमाया करते थे ना, एक मौलाना साहब से मैंने पूछा आप शादी क्यों नहीं करते? हजरत उनकी नकल उतारते थे। हजरत फरमाते आप इतने बड़े हो गए, आप शादी नहीं कर रहे, मसला क्या है आपके साथ? तो हजरत उनकी नकल उतारते थे कि जब उनसे पूछा जाता कि शादी क्यों नहीं कर रहे, कहते पैसे ही नहीं है। ऐसा वो हजरत के शागिर्द थे तो कोई हरज नहीं था हजरत के लिए उनका मजाक उड़ाना। तो हजरत को बड़ा गुस्सा आया कि ऐसा स्टाइल क्यों बना रहे हो, पैसे ही नहीं है, ये नाशुक्री वाला स्टाइल है ना ये क्या करें, पैसे ही नहीं है। तो हजरत को बहुत गुस्सा आता था उनके ऊपर, नहीं ये स्टाइल क्यों है? स्टाइल ये होना चाहिए भाई अल्लाह का दिया बहुत कुछ है, सवाल जब इतना कुछ है तो शादी क्यों नहीं कर रहे? बोले भाई वो अगला महर बहुत ज्यादा मांग रहा है, आजकल लड़कियों के खर्चे बहुत हैं। तो अल्लाह का दिया तो बहुत कुछ है, लेकिन इन कमबख्तों की हवस को लगाम कौन दे? यूं कर लो,
اللہ پہ نہیں، پیسے ہی نہیں ہے کا مطلب اللہ نے مجھے دیا ہی نہیں ہے، تو بولو پیسہ بہت ہے بھائی، اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، حالانکہ کچھ بھی نہ ہو پھر بھی بولو بہت کچھ ہے، اس لیے کہ واقعی بہت کچھ ہے۔ جہاں آپ کو 2 وقت کی روٹی مل رہی ہے نا، آنکھوں میں بینائی ہے، سننے کی سماعت ہے، بہت کچھ اللہ نے آپ کو دے دیا، اب رونے دھونے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اب آپ کماؤ، زیادہ کماؤ، قوم کے لیے کماؤ، آپ مدرسوں میں خرچ کرو گے، بیوہ عورتوں پہ خرچ کرو گے، یتیموں کی، ایک یتیم کی کفالت، نبی نے کیا فرمایا، جس نے یتیم کی کفالت کی جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا۔ ذهب اہل الدثور بالاجور، صحابہ نبی کے پاس آئے، یا رسول اللہ مالدار لوگ تو اجر میں بڑھ گئے، جتنی نمازیں ہم پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن صدقات و خیرات تو وہ ہم سے زیادہ کر رہے ہیں۔ اب غریب آدمی احساس کمتری میں جاتا ہے، تو وہ یہ سوچ کے شکر ادا کرے کہ اللہ نے آپ کو دولت نہ دے کے بہت سے فتنوں سے بچا لیے، کیونکہ دولت آنے کے بعد اجر میں آگے کم بڑھنے لوگ، نیکیوں میں کم بڑھتے ہیں، گناہوں میں بڑھنے والے زیادہ ہیں۔ تو اللہ نے آپ کو اس آزمائش سے بچا لیا، آپ کا حساب بھی ہلکا پھلکا، قیامت کے اللہ پیسوں کا حساب مانگے گا، آپ کو لوگ جیب نکال کے دو گے، اللہ میاں کو پیسے ہی نہیں ہے، کس چیز کا حساب لے رہے ہیں؟ اے اللہ صبح ایک انڈا بمشکل کھا لیا کرتے تھے، وہ بھی بیگم کی صلواتیں سن کے، تو وہ ویسے ہی گناہ اس کے غریب کے معاف ہو چکے ہوں گے، بیگم نے اتنی سنائی ہوگی، اس کا سر گنجا کر دیا ہوگا، کم بخت جب دھیلا نہیں ہے تو مجھ سے شادی کیوں کی تھی؟ تو وہ غریب تو ویسے ہی لپٹایا کہاں جائے گا جنت میں۔ تو مالدار کی آزمائش زیادہ ہے، تو جو آزمائش اللہ کی طرف سے ہو وہ تو ٹھیک ہے، اپنی حماقتوں سے جو آزمائش ہوتی ہے پھر وہ صحیح نہیں ہوتی۔ تو آپ اپنی حماقتوں سے اگر غریب بنے ہوئے ہو تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش نہیں ہے، بلکہ کس کی طرف سے ہے؟ یہ آپ کی اپنی حماقت ہے، تو اپنے طرف سے تو کوشش کرنی چاہیے۔ خیر بات کو جلدی سے سمیٹ کے ختم کرتا ہوں۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ تم اکیلے میں غور کرو، تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں نہ تو لالچ ہے اور نہ ان کو جنون ہے، یہ ان کے برحق ہونے کی علامت ہے۔ قوم سے ٹکر لے رہے ہیں، مارے کھا رہے ہیں، پتھر سر سے خون نکلتا ہے تو جوتوں میں جمع ہو جاتا ہے، رشتہ دار سب الگ ہو گئے، چچا آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھ پہ اتنا بوجھ مت ڈالو کہ میں برداشت نہ کر سکوں۔ تو یہ بہت بڑی دلیل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق ہونے کی۔ تو قرآن کہہ رہے ہیں ام تسألہم اجرن، اے نبی کیا آپ نے ان سے پیسے مانگے ہیں کہ جو مجھ پر ایمان لائے گا تو مجھے زکاتیں لا کے دیا کرے، مجھے ہدیے لا کے دیا کرے، مجھے اتنے پیسے ہر مہینے دیا کرے، اور جس کی وجہ سے یہ بوجھل ہو گئے ہوں؟ ایسا بھی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ دیکھو ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نبی کے پاس، بس یہ واقعہ سنا کے بیان ختم کرتا ہوں کہ یا رسول اللہ، قرآن میں اللہ نے آیتیں نازل کر دی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کی حقیقت تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک محبوب چیز اللہ کی راہ میں صدقہ نہ کرو۔ یعنی اگر نیکی تو کم چیز بھی صدقہ کرنے سے ہوگی، لیکن اگر نیکی کی حقیقت اور تہ تک پہنچنا چاہتے ہو تو ایسی چیز صدقہ کرو جس سے تمہارا دل اٹکا ہوا ہے، محبوب چیز نکالو اللہ کی راہ میں، قربانی دو۔ دیکھو جس کو دنیا میں جب ایک دوسرے سے محبت ہوتی ہے نا تو لوگ آپ سے آپ کی پسندیدہ چیز مانگ لیتے ہیں۔ سیٹنگ میں تو یہ بہت ہوتا ہے، لڑکے بتاتے ہیں، میری اپنی کوئی سیٹنگ نہیں الحمدللہ، کہ سیٹنگ میں یہ بہت ہوتا ہے کہ وہ محبوبہ نے یہ مانگ لیا، اپنی کوئی خاص چیز مانگ لی کہ بھئی یہ گھڑی ہے یا یہ موبائل ہے، اب آپ آزمائش میں آ گئے، اب آپ کو محبت تھی، آپ نے کہا کوئی بات نہیں آئی فون تمہارا ہوگا، وہ جوش میں آ جاتی ہے، بھائی یہ ہے محبت۔ یہ دنیا میں ہوتا ہے، انسان آزماتا ہے۔ اور یاد رکھو یہ ہمارے ہاں بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ اب بھی عورت پہ خرچ کرنے کا جذبہ ہے، پٹانے کے لیے بھی۔ گوروں میں یہ بھی ختم، گوروں میں عورت کا یہ حق بھی ختم ہو گیا کہ انگریز عورت کو پٹانے کے لیے اس پہ خرچ نہیں کرتا، دونوں ایک دوسرے کو اپنے خرچے پہ پٹا رہے ہوتے ہیں یعنی گرل فرینڈ بھی بوائے فرینڈ کا خرچہ اٹھا رہی ہوتی ہے، آدھا آدھا، کم بخت کی سیٹنگ چل رہی ہے گرل فرینڈ سے، برگر بھی وہ اپنے خرچے پہ کھائے گی بیٹھ کے۔ یہ عورت کا حال ہو گیا ان ملکوں میں، یعنی نہیں آ رہی سمجھ میں، میرا خیال ہے یہ تو یہاں ہے کہ برگر اپنے خرچے پہ، پیزا اپنے خرچے پہ، اور ایزی لوڈ اپنے خرچے پہ، پھر کہیں جا کے وہ 8-10 پہ یہ خرچہ ہوگا تو ایک ہاتھ پٹ پٹا کے آئے گی آپ کے پاس۔ وہاں انگریز خرچہ نہیں کرتا گرل فرینڈ پہ، کیونکہ وہ بھائی تو جیسے میری ضرورت گرل فرینڈ ہے تو تمہاری ضرورت بوائے فرینڈ ہے، تو تم اپنے پیسوں سے برگر کھاؤ، میں اپنے پیسوں سے برگر کھاؤں گا۔ اتنے مزے گوروں کے ہیں، اور نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ عورت کا۔ تو عورت کے حقوق یہاں جتنے ہیں نا وہاں نہیں، گرل فرینڈ حرام ہے، ناجائز ہے، کہ شروع نہ کر دیں۔ ایک مثال دے رہا ہوں میں، تو کیا بات کر رہا تھا میں، جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کروں میں، کون سا بات؟ ہاں، تو محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں صدقہ کیا جائے۔ قرآن نے کہا نیکی کی تہ تک تم اس وقت پہنچو۔ یہ آیت جب نازل، لن تنالوا البر، ہرگز نہیں نیکی کی حقیقت تک پہنچ سکتے جب تک محبوب چیز صدقہ نہیں کرو گے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری آئے، یا رسول اللہ
اللہ نے آپ پہ جو آیتیں نازل کی، قرآن نازل کیا، اس میں اللہ نے فرمایا کہ محبوب ترین چیز کو صدقہ کرنا پڑے گا. تو میں نے اپنے دائیں بائیں غور کیا، میرے پاس محبوب ترین مال کون سا ہے؟ تو میرے 2 باغ ہیں جو مجھے بہت ہی محبوب ہے. پراپرٹی ہے نا، ایک تو باغ ویسے ہی اچھا لگتا ہے، دوسرا وہ ارننگ کا اس زمانے میں اس سے بہتر ذریعہ تھا نہیں، یہ تو میری ارننگ کا ذریعہ ہے، یہ مجھے بہت محبوب. تو آپ کو اختیار ہے، آپ جہاں چاہیں صدقہ کر دیں. میں ہوتا تو شاید میرے دل میں لالچ آتی کہ بھائی میں بھی آخر انسان ہوں. ہے بھائی، میرے بیان سن کے تمہیں صدقے کی توفیق ملی ہے، اور میرے بچے بھی ماشاءاللہ ہول سیل کے حساب سے ہیں. میرے ذہن میں تو وسوسہ آ جاتا، اب ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ صدقہ کرنا میرے اوپر شروع کر دیں. میرے ذریعہ آمدن اچھا خاصا ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، الحمدللہ. بزنس ہے میرا، اور آج سے نہیں ہے، 15 سال سے ہے. باقی میں کسی کو بتاتا نہیں کون سا بزنس ہے. یہ ہوائی بزنس ہی پراپر بزنس ہے. تو بتاتا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ یہ ممبر، یہ جگہ نہیں ہے. کبھی چھاؤں میں آئیں تو بات کریں گے. پھر وہ لیکن اب بتاؤں گا تو بولیں گے چورن بیچ رہا ہے، تو میں نہیں بتاؤں گا یہ نا. تو یہ ضمناً میں نے اس لیے بتا دیا کہ آپ کہیں گے یہ کیا ہو رہا ہے یہ. تو کیا کہہ رہا تھا یار، ایک تو کھوپڑی بہت عجیب سی ہو. ہاں، حضرت ابو طلحہ انصاری آئے تو میں اگر ہوتا تو میرے دل میں لالچ آتی کہ یار میرا بیان سن کے آپ کی سخاوت جوش میں آئی ہے، تو کس کو دے دو؟ مجھے دے. اور یہ تو زکوٰۃ بھی نہیں ہے نا جو سید پہ حرام ہو. تو یہ تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم پہ حرام بھی نہیں تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مسکین کہ گھر میں 40 دن چولہا نہیں جلتا، آگ جلنے کی نوبت ہی نہیں آتی، صرف کھجور پہ گزارا ہوتا. وہ بھی کبھی مل گئی کبھی نہیں ملی. تو سب سے زیادہ مسکین کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور 9 بیویاں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے چچا زاد بھائیوں کو دے دو. کیوں؟ قرآن رشتہ داری جوڑنے کا بہت زیادہ حکم دیتا ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا ان کی چچا زاد بھائیوں کی مالی حالت اچھی نہیں ہے، اور ان کے ریلیٹیو بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں. پہلے آپ نے فرمایا بخن ذاک مال رابع. فرمایا واہ واہ واہ، یہ تو بہت قیمتی مال ہے. اپریشیٹ کیا، یہ تو بڑا جذبہ ہے تمہارا، اتنا قیمتی مال صدقہ کر رہے ہو، واہ 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 واہ. پھر فرمایا اپنے چچا زاد بھائیوں کو دے دو. کیوں؟ اس میں کیا ہوگا؟ صدقے کا ثواب بھی ملے گا اور رشتہ داری مضبوط ہوگی. صدقے کا ثواب بھی ملے گا اور رشتہ داری مضبوط ہو. کتنا بڑا ظرف ہے. آج جاہی پیروں کو میں یہ ہمت دیکھی آپ نے، کہیں گے ڈبہ اس میں ڈال دو. ٹھیک ہے، کلی اختیارات کے ساتھ. جب میں چاہوں میں کھاؤں، جب چاہوں میں صدقہ کروں. یہ کلی اختیارات مجھے سمجھ میں نہیں آتے. بعض لوگ پیسے لا کے پکڑاتے ہیں، مفتی صاحب آپ کو مکمل اختیارات ہیں، چاہے خود کھا لیں چاہے صدقہ کریں. میں کہتا ہوں مجھے آزمائش میں مت ڈالو، یہ بہت بڑی آزمائش میں ڈال رہے ہو آپ. بھائی مجھے ہدیہ دینا تو بولو آپ کے ہیں، وہ تو پھر مجھے خود ہی اختیارات ہوں گے. کیونکہ انسان ایسے موقع پہ اتنی مصیبت میں پڑ جاتا ہے کہ آپ نے کوئی رقم دی، بولا آپ چاہو تو آپ استعمال کرو، چاہو تو صدقہ کر دو. اب آدمی کہتا ہے پتہ نہیں یار ایک مصیبت میں ڈال دی ایک بندے نے، یہ کیا؟ وہ تو ویسے بھی آپ سیدھے سے بولو بھائی صدقہ کر دو اس کو، یہ آپ کے نہیں ہے، یہ صدقہ کرنے کے لیے ہے. تو یہ گول مول باتیں نہیں کرنی چاہیے ان معاملات میں کبھی بھی. پیسوں کے معاملے میں آدمی کیا ہو، 1 نمبر ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس کو دے دو؟ ابن الاعمام، اپنے چچا زاد بھائیوں کو دے دو. کیسا ظرف ہے. دیکھو ہمیں بھی نبی سے یہ چیزیں سیکھنی چاہیے. آپ جب بہن بھائیوں کو صدقے کی ترغیب دے رہے ہو، رشت کوئی بھی گھر کا بڑا ہوتا ہے بچوں کو ترغیب دے رہا ہوتا ہے، تو اپنے فضائل نہ سنانے شروع کر دیا کرو. ٹھیک ہے نا، اس سے بچے سمجھیں گے ابا کے حقوق ابا کے علاوہ کوئی اور بتائے ان کو، پھر مزہ آئے گا. اب گھر میں والدین نے اپنے بچوں کو اپنے حقوق بتا، دیکھو ابا کا یہ حقوق، ٹھیک ہے صحیح ہے یہ بھی، لیکن اس سے بچے پہ اثر نہیں پڑتا. بچے کو ابا کے حقوق کوئی اور بتائے گا تو ماں بتائے بچے کو باپ کے حقوق کیا ہوتے ہیں، اور باپ بتائے کہ ماں کے حقوق کیا ہوتے ہیں، پھر کام ہوگا ہٹو بچوں. ابا اپنے حقوق بتا رہا ہوتا ہے، اماں اپنے والے زیادہ بتانا شروع کر دیتی ہیں. بچہ کہتا ہے یار دونوں کے کیا ہے، آپس میں مفاد ہے. ٹھیک ہے نا. ماں اگر باپ کے حقوق بتائے نا کہ بیٹا تمہارے باپ کا یہ حق ہے، باپ سے کبھی اونچی آواز سے بات نہیں کرنا، اور باپ کی بڑی عزت ہوتی ہے، یہ تمہارا باپ ہے. یہ تمہارا کیا ہے، باپ ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ چھت اس نے مجھے دی ہوئی ہے، اور یہ وغیرہ وغیرہ جو بھی شوہر کے فضائل مستحضر ہوں اس وقت سوچ بچار پہ غور و فکر کر کے مطالعہ کر کے جو ذہن میں آ جائیں عورت کے اس وقت کہ بھئی یہ اس نے مجھے چھت دی ہوئی ہے، اور دیکھو یہ جو میں تمہیں پراٹھے کھلاتی ہوں نا صبح صبح، تو پراٹھے تو میں کھلا رہی ہوں، لیکن خرچہ کون کر رہا ہے؟ بچوں کو نا ابا کی احسانات نظر نہیں آ رہے ہوتے، اماں کے نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ اماں پیمپر بھی چینج کر رہی ہوتی ہے، واپس دوسرا لگا بھی رہی ہوتی ہیں. یہ نہیں پتا ہوتا کہ پیمپر میں تیل کس کا نکلا ہے خریدنے میں، یہ باپ کا نکلا ہے، لیکن سارا دن کماتا ہے وہ گدھے کی طرح، پھر جا کے پیمپر آ رہے ہیں گھر میں.
تو بچہ تو ماں کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ پراٹھا بنا رہی ہے، انڈا کھلا رہی ہے اور جیم پہ روٹی لگا رہی ہے، یہ کھا لے، نہیں تھی یہ نہیں کھانا تو چلو وہ کھا لے، وہ جو اس کے سب کچھ تیار کر کے اس کو وین میں بٹھا رہی ہے اور پھر واپس آتا ہے تو گلے لگا رہی ہے. بچہ یہ دیکھ کے سمجھتا ہے کہ اماں کے حقوق ابا سے زیادہ ہیں. تو اماں یہ سکھائے کہ بیٹا یہ پیمپر ابو کے پیسوں سے آیا، یہ جو چھت ملی ہے کس نے دی ہے، تم اتنی عزت کے ساتھ ہو نا، میں بھی اور تم بھی، یہ کس نے دی ہے یہ نعمت، یہ تمہارے ابا نے دی ہے. اور تم اسکول میں جا رہے ہو، وین کی فیس بھی ابا دیتے ہیں، تو یہ سارا خرچہ ابا کا ہو رہا ہے، اسکول کی فیس. موضع حرص ہونا چاہیے، موضع فرض نہیں ہونا چاہیے. اور تیسری کاہنوں کے پاس، کیونکہ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہوتا. حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میری زوجہ سے میرے لیے کتنا حصہ حلال ہے جبکہ وہ حیض کی حالت میں ہو؟ تو آپ نے فرمایا ازار کے اوپر، یعنی ناف سے اوپر چلیں، اور اس سے بھی بچنا افضل ہے. یعنی اس بات کا خطرہ موجود ہوتا ہے نا کہ انسان گناہ میں نہ پڑ جائے. اس لیے حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان اپنی زوجہ سے جمع کر بیٹھے جبکہ وہ حالت حیض میں ہو تو نصف دینار صدقہ کرے. یہ اور اس کے بعد والی حدیث جس میں اس میں بھی نصف دینار صدقہ کا حکم ہے. امام احمد بن حنبل سے ایک روایت ہے کہ حالت حیض میں صدقہ اگر کوئی ہم بستری کر بیٹھے تو کفارہ کیا ہے؟ نصف دینار. لیکن جمہور کے نزدیک ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ دونوں حدیثیں ضعیف ہیں. جمہور کا مذہب یہی ہے کہ توبہ استغفار کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے، اور یہ کبیرہ گناہ ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب میں حائضہ ہوتی تو میں بستر سے چٹائی کی طرف آ جاتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہ ہوتی اور نہ ولم ندن منہ، ہم آپ کے قریب نہ ہوتے یہاں تک کہ ہم پاک ہو جاتے. یعنی یہ کنایہ ہے جمع، کیونکہ اس کے مخالف تو بہت ساری احادیث ہیں نا کہ قریب بھی ہوتے تھے اور جھوٹا بھی پیتے تھے، تو اس سے مراد ہے جمع. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ فاطمہ بنت ابی حبیش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں فقالت یا رسول اللہ انی امرأۃ استحاض، میں ایسی عورت ہوں جسے استحاضہ ہوتا ہے، یعنی بکثرت خون آتا ہے. فلا اطہر، میں پاک ہی نہیں ہوتی. افادع الصلاۃ، تو کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ فقال لا، فرمایا نہیں. انما ذلک عرق، یہ ایک رگ ہے، یعنی دم و عرق مضاف محذوف ہے. ولیس بحیض، یہ حیض نہیں ہے. فاذا اقبلت حیضتک، جب تمہارا حیض آ جائے. حیض آ جائے کا مطلب یہ ہے کہ جب ایام حیض آ جائیں. بھئی سوال ہوتا ہے نا کہ وہ تو اس کو حیض سمجھ رہی ہیں، تو نبی فرما رہے جب حیض کے ایام آئیں تو نماز چھوڑ دو، تو کیا مطلب؟ یعنی جب حیض آئے تو نماز چھوڑ دو. وہ اسی میں تو کنفیوز ہے کہ یہ حیض ہے یا نہیں ہے. تو مطلب یہ ہے کہ ایام حیضتک، جب حیض کے یعنی وہ دن آ جائیں جن میں حیض کا خون آیا کرتا تھا تو ان دنوں میں نماز چھوڑو. اس کے بعد اور اس سے پہلے جو خون ہے اس کا اعتبار نہیں ہے. جی خواتین کو اپنی عادت کا پتہ ہوتا ہے. فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِّ الصَّلَاةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ، اور جب حیض کے ایام چلے جائیں فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ، تو خون کو اپنے آپ سے صاف کرو. ثُمَّ صَلِّي، مسئلہ یہی ہے کہ جو عورت مستحاضہ ہوگی جسے کنفیوژن ہو جائے کہ یہ حیض کا خون ہے یا استحاضہ کا خون ہے، تو وہ جو اس کو جتنے ایام کی عادت تھی اتنے دن حیض کے کہلائیں گے. دیکھو اس مسئلے کو خوب سمجھو. کم سے کم ایام حنفیہ کے نزدیک حیض کے 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہیں. دوسرے فقہا کا اس میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں 1 دن ہے، بعض کہتے ہیں 15 دن ہے. تو اس میں ضرورت کے وقت کسی بھی مذہب پہ فتویٰ بھی دیا جا سکتا ہے. ضرورت کا مطلب حج میں بہت ضرورت پڑتی ہے، طواف زیارت رک رہا ہوتا ہے. تو آج کل تو طواف زیارت کے مسائل میں ہم حنابلہ کے مذہب پہ فتویٰ دے رہے ہوتے ہیں. تو لیکن جو احناف کے ہاں ہے جو عام حالات میں تو اسی پر عمل ہوگا نا. کم سے کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن. اب مسئلہ یہ ہے کہ 3 دن سے اچھا طہر کے کم سے کم مدت 15 دن ہے، تو 2 حیض کے درمیان کم از کم 15 دن کا خون ہوگا، تو اس کو 2 خونوں کے درمیان کم از کم 15 دن کا وقفہ ہوگا، تو ان دونوں خونوں کو حیض کہا جائے گا. اگرچہ یہ فقہ کے مسائل ہیں لیکن تھوڑا سمجھنا ان کا ضروری ہے. فقہ کی کتاب میں یہ ڈیٹیل سے پڑھائے جانے چاہیے، لیکن بہرحال اتنا تو ہونا کہ کم از کم آپ کو جو فقہ حنفی کا تو پتہ ہونا کہ مسائل کیا ہیں، موٹے موٹے مسائل. تو 2
خونوں کے درمیان کم سے کم کتنے دن کا وقفہ ہوگا؟ 15 دن کا. 15 دن سے کم اگر وقفہ ہوا ہے تو وہ الگ حیض نہیں کہلائے گا. وہی پرانے سے ہی خون، اس خون کو پرانے ہم اس سے ہی جوڑیں گے. اب میں مختلف مثالوں سے سمجھاتا ہوں. اب دیکھو، ایک عورت کو مہینے کی پہلی تاریخ کو خون آیا، ٹھیک ہے نا، اس کے بعد اس کو 15 دن گزرنے سے پہلے 14ویں دن دوبارہ خون آ گیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس بلڈ کو پہلے دن کے ساتھ ملایا جائے گا. تو یوں سمجھا جائے گا جیسے پہلی تاریخ سے لے کے کنٹینیو 14 دن تک بلیڈنگ ہوتی رہی ہے. اس کو سمجھ رہے ہو بات کو؟ آپ خوب سمجھو اچھی طرح سے، کیونکہ آپ کو مشکل سے سمجھ میں نہیں آتا بلکہ آسانی سمجھ میں آتا، آپ سے کہہ رہا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 14 دن تک کیا ہو رہی ہے؟ وجہ اس کی ہے کہ عورت کو کنٹینیو خون نہیں آتا ہے کہ مسلسل، ویسے تو مر جائے نا اس طرح، تو آیا رک گیا، آیا رک گیا، آیا رک گیا، اسی طرح ہی بلیڈنگ ہوتی ہے. تو 14 دن سمجھا جائے گا مسلسل خون آیا ہے. حالانکہ حیض کی زیادہ سے زیادہ مدت کیا ہے؟ 10 دن ہے. تو اب یہ تو کنفرم ہے کہ اس میں کچھ دن حیض کے ہیں، کچھ دن استحاضہ کے. تو حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جس عورت کو استحاضے کا خون آیا ہو، یہ حدیث ہے متفقون علیہ، تو یہ دیکھا جائے گا اس کی عادت کتنے دنوں کی تھی. تو حیض کے ایام یہ سمجھے جائیں گے کہ وہ حیض کے ایام تھے، اور اس کے علاوہ جو ایام تھے وہ کیا سمجھے جائیں گے؟ استحاضہ کے. یعنی یوں اس خاتون سے پوچھا جائے گا کہ پہلے آپ کو کتنے دن بلیڈنگ ہوتی تھی؟ وہ بتائے گی 6 دن یا 7 دن یا 5 دن. تو بھائی ان پہلی تاریخ سے لے کے 5 تاریخ تک میرے گلے کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، پہلی تاریخ سے لے کے 5 تاریخ تک کچھ بھی نہیں. میں نے کچھ کہا ہے آپ کو؟ ادھر خام میں اس کو پانی کا مشورہ دے رہے ہیں. جب جو آدمی یہ بول سکتا ہے کہ میرے گلے کو کیا ہو گیا، وہ یہ بھی تو بول سکتا ہے نا کہ پانی لے آؤ. کیا خیال ہے؟ تو یہ خام خواہ کے تکلف مجھے بالکل پسند نہیں ہے، بالکل بھی پسند نہیں ہے یہ تکلف. تو جو ہے نا، تو یہ جو لوگ کرو تو نا، آپ کو یاد مجلس میں کھانستا فوراً پانی لے کے آ جاتے ہیں. مجھے یہ بہت سخت اس عمل سے کوفت ہوتی ہے کہ تمہیں کسی نے بولا ہے پانی لانے کو. یہ تکلفات ہیں. قرآن میں نا مانا من المتکلفین، اللہ کو تکلف پسند نہیں ہے. بھائی اس نے منہ سے بولنا ہوگا، خود ہی بولے گا پانی لے آؤ جا کے. خدمت کا مطلب یہ ہوتا ہے سامنے والے کو آرام دینا، سہولت دینا. تو وہ منہ سے بول دینا کہ مجھے یہ چاہیے. بعض مجالس ایسی ہیں ان میں بولتے ہوئے شرم آ رہی ہوتی ہے، تو وہ پانی بولتے ہوئے کسی کو شرم نہیں آ رہی ہوتی. کھانے بولتے ہوئے شرم، بھوک لگ رہی ہے کھانے کا بولتے ہوئے آدمی کو شرم آتی ہے، پتہ نہیں میزبان کر سکے گا، وہاں پوچھ لینا چاہیے خود سے. اچھا خیر، تو پچھلے مہینے اگر اس کو 6 دن خون آیا تھا تو پہلی تاریخ سے لے کے 6 دن تک حیض سمجھا جائے گا. باقی کیا سمجھے جائیں گے؟ استحاضہ. تو باقی نمازیں اس نے، اچھا ہوگا یہ کہ پہلی تاریخ کو جب خون آ کے بند ہو گیا تھا نا، تو اس پر واجب تھا کہ نمازیں شروع کر دے وہ، کیونکہ اس کو کیا پتا کہ دوبارہ کب آئے گا کہ نہیں آئے گا. تو یوں سمجھا جائے گا یہ 6 دن کی جو اس نے نمازیں پڑھی ہیں یہ ویسے ہی پڑھ لیں، یا اس میں روزہ رکھا تھا تو وہ کل عدم ہوگا. اور بعد میں جو ایام ہیں وہ اس میں نمازیں تو وہ پڑھتی رہی ہے. اور اگر کسی خاتون کو 5 یا 6 دن خون آیا جو اس کی عادت تھی، اچھا پھر احناف میں مفتہ بھی قول یہ ہے کہ عادت میں یہ نہیں دیکھا جائے گا پہلے ہمیشہ کیا ہوتا رہا ہے. اس میں آسانی اس میں ہے کہ عورت بس یہ دیکھ لے کہ پچھلے مہینے کتنے دن خون آ کے بند ہوا تھا، بس. تو جتنے دن پچھلے مہینے آیا تھا وہی عادت سمجھی جائے گی. کیونکہ اس میں عورت کو بہت پریشانی ہوتی ہے کہ وہ دیکھے کہ میں جب سے بالغ ہوئی ہوں اس وقت سے کتنے دن خون آتا رہا ہے. تو بعض دفعہ ان کے پاس نہیں وہ حساب ہوتا. عورت کو چاہیے تو صحیح کہ وہ حساب رکھے اپنے پاس، کیونکہ یہ شرعی مسئلہ ہے. اپنے ایام نوٹ کرے کہ کتنے دن ان کی عادت ہے. لیکن جو آخری مرتبہ جو جتنے دن حیض آ کے بند ہوا تھا وہ دن کیا سمجھے جائیں گے؟ حیض کے ایام عادت سمجھے جائیں گے. اس سے پہلے کا اعتبار نہیں ہے. تو اب ایک عورت کو بلیڈنگ شروع ہوئی، پہلے دن آ کے بند ہو گئی تو نماز شروع کر دے گی. لیکن 15 دن سے پہلے پھر آ گئی تو اس کا مطلب یہ نماز اس نے غلط پڑھی تھی. ٹھیک ہے نا؟ روزہ رکھا تھا تو وہ بھی غلط تھا، کیونکہ یہ سارے ایام کنٹینیو خون ہی سمجھا جائے گا. ایک عورت کو 3 دن خون آیا، وہ سمجھ گئی کہ یہ حیض ہی ہے، وہ نماز چھوڑ دی اس نے. اس کی عادت تھی 4 دن خون آ کے رکا ہی نہیں، وہ ابھی پھر جاری ہے، تو وہ نماز نہیں پڑھے گی. سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ غالب یہی ہے کہ بھئی یہ بھی ہو سکتا ہے حیض ہو اور یہ عادت اس کی تبدیل ہو گئی ہے.
لیکن وہ چلتے چلتے 10 دن کو جب خون کراس کرے گا، اگر 10 دن سے پہلے بند ہو گیا نا، 9ویں دن بند ہو گیا تو یہ سمجھا جائے گا اس کی عادت تبدیل ہو گئی ہے، اور 9 دن اس نے جو نماز چھوڑی بالکل ٹھیک کیا۔ لیکن اگر 10 دن کے بعد بھی وہ خون چلا ہے، بلیڈنگ ہوئی ہے، تو یہ اس کی علامت ہے کہ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر یہ خون رک ہی نہیں رہا تو پھر ایام حیض کی طرف اس کو لوٹایا جائے گا۔ ایام حیض جو تھے وہ حیض کے سمجھے جائیں گے، اس کے علاوہ کتنے استحاضہ کے سمجھے جائیں گے۔ تو وہ جو نمازیں پڑھی ہیں، وہ جو نمازیں چھوڑی ہیں، وہ قضا کرنی پڑیں گی۔ یہ مسئلہ ہے اس کا حیض کا۔ اچھا، امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک 6 یا 7 دن ہے، مجھے یاد نہیں پڑتا صحیح، 6 دن ہے یا 7 دن ہے جو عام طور پر خواتین کو حیض آتا ہے۔ تو وہ ایام عادت سے مراد لیتے ہیں کہ جو عام طور پر خواتین کی عادت ہوتی ہے، یعنی اس عورت کی عادت نہیں دیکھی جائے گی بلکہ جو خواتین کی عادت ہوتی ہے۔ چلیں، اس پر تو سب کا اتفاق ہے، یہ تو حدیث میں مضمون بہت واضح ہے کہ ایام عادت کی طرف لوٹایا جائے گا عورت کو۔ جو بھی پریشان ہوگی نا کہ یہ حیض ہے، یہ استحاضہ ہے، تو ایام عادت کی طرف لوٹایا جائے گا۔ اب فرق یہ ہے کہ 10 دن کے بعد جب بلیڈنگ ہوگی تو ایام عادت کی طرف لوٹایا جائے گا، یا 10 دن سے پہلے بھی بند ہو جائے تو ایام عادت کی طرف لوٹایا جائے گا۔ تو ہم یہ کہتے ہیں 10 دن کے بعد جو خون آئے گا اس کو کیونکہ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ عورت کی عادت چینج بھی تو ہو سکتی ہے نا۔ تو 10 دن سے پہلے اگر بند ہو گیا تو یوں سمجھا جائے گا کہ یہ عادت چینج ہو گئی ہے اس کی۔ اور نارملی عورتوں کو، یعنی احناف کے جو 10 دن کی قید احناف نے لگائی ہے نا، اس کے بارے میں حدیث تو بہت ہی کمزور ہے، ضعیف ہے، کوئی روایت نہیں ہے اس بارے میں، اور کسی فقیہ کے پاس کوئی روایت نہیں ہے، یہ سب نے اجتہاد کیا ہے۔ تو احناف کا اجتہاد اس لحاظ سے بہت قوی ہے کہ عام طور پر خواتین کو جو حیض کا خون آتا ہے 3 دن سے لے کے 10 دن تک آتا ہے، یہ آپ یعنی ایک مشاہدے پر مبنی ایک حقیقت ہے۔ جو خواتین کو حیض آتا ہے نا، وہ عام طور پر 3 دن سے لے کے 10 دن تک، تو عام طور پر 10 دن سے زیادہ کسی کو آتا نہیں ہے خون۔ چلیں، اور ویسے بھی مہینے کا 1/3 ہے نا 10، تو کسی بھی شے کا 1/3 یہ کثیر ہوتا ہے۔ حدیث سے آتا ہے نا ثلث کثیر، 1/3 سے زیادہ وصیت سے منع کیا، کیونکہ ثلث کو کثیر قرار دیا ہے، مال کا کثیر حصہ ہے۔ تو یہاں سے بھی احناف نے استئناس کیا ہے، اس کو استدلال نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں استئناس۔ یہ کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے، لیکن جب مضبوط دلیل کسی کے پاس بھی نہیں ہے اس بارے میں تو استئناس کیا جائے گا۔ تو ثلث کسی بھی چیز کا کثیر ہوتا ہے۔ تو جیسے امام احمد بن حنبل کے نزدیک غالباً 15 دن ہے، تو وہ کہتے ہیں نصف جو ہے وہ نصف سے زیادہ ہوگا تو کوئی اکثر شہر ہو جائے گا نا، تو پورا شہر تو ہو نہیں سکتا بھائی، ایک مہینے میں عورت کو ایک ہی دفعہ حیض آئے گا نا، 2 دفعہ تھوڑی، غالب تو یہی ہے۔ تو انہوں نے یہاں سے استئناس کیا۔ حناف کہتے ہیں کسی بھی شے کا 1 ثلث کیا ہوتا ہے؟ کثیر ہوتا ہے۔ 1 ثلث سے زیادہ اگر ہم اس کو حیض شمار کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عورت کو طہارت کے ایام اور ناپاکی کے ایام قریب قریب ہو جائیں گے، جبکہ یہ بات طے شدہ ہے کہ حیض چند دنوں کا ہوتا ہے، طہارت کے ایام زیادہ دنوں کے ہوتے ہیں۔ تو چند کو آپ 1 ثلث سے کیسے بڑھا سکتے ہیں؟ سمجھتے ہیں؟ یہ 2 عقلی دلائل ہیں، یہ بہت مضبوط ہیں۔ ایک تو عام طور پر خواتین کی جو عادت ہوتی ہے 3 دن سے 10 دن، اس سے زیادہ نہیں، اور دوسری یہ 1 ثلث ہے۔ اس بارے میں مرفوع روایت کسی کے پاس بھی، کسی بھی فقیہ کے پاس نہیں ہے جو مجتہدین ہیں۔ نفاس کا خون اگر 40 دن سے زیادہ آئے تو اس کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر پہلا بچہ تھا عورت کا تو 40 دن ہے نفاس کے سمجھے جائیں گے، اور اگر دوسرا بچہ تھا تو دیکھا جائے گا پہلے بچے میں کتنے دن میں خون بند ہوا ہے، تو اتنے دن نفاس کے، اور اس سے اضافی جو ہے وہ سارے استحاضہ سمجھا جائے گا۔ حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ رحمہ اللہ تعالی حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش سے نقل کرتے ہیں کہ ان کو حیض آیا کرتا تھا، استحاضہ آیا کرتا تھا۔ انہوں نے نبی نے ان سے فرمایا اذا کان دم الحیض، اگر جب تمہیں حیض کا خون آئے فإنہ دم اسود یعرف، تو سیاہ رنگ کا خون ہوتا ہے۔ سیاہ اسود جو ہے نا، یہ ہر لائٹ کلر کے مقابلے میں بھی، ہر ہلکے رنگ کے مقابلے میں جو رنگ ہو اس کو بھی اسود کہا جاتا ہے۔ تو یہ تو ایک معروف رنگ ہے جو پہچانا جاتا ہے۔ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ، جب یہ والا خون آیا کرے فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ، تو نماز سے رک جاؤ۔ فَإِذَا كَانَ الْآخَرُ، جب دوسرا آئے فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي، تو وضو کرو نماز پڑھو۔ فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ، یہ تو ایک
رگ ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ تمیز بالالوان، کہ حیض کا خون رنگ سے بھی پتہ چلے گا۔ احناف کے ہاں تو سفید کے علاوہ کوئی بھی رنگ کا خون آئے تو وہ حیض کا خون ہی کہلائے گا، ایام عادت میں اگر آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے نے اس حدیث کے ظاہر سے استدلال کیا ہے کہ